رائٹرز اینڈ ریڈرز کیفے کی آج کی نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے نثری نظم کے بانی، اس کے گرو، بہت سے لوگوں کو انسپائر کرنے والے جناب قمر جمیل صاحب۔ قمر جمیل صاحب ایک بہت ہی اچھے شاعر تھے خود بھی، اور شاعر ہونے کے علاوہ انہوں نے یہ کہ نثری نظم کے بارے میں جو نظریات ہیں ان کو تھیورائز کیا، اردو میں بہت سارے مضامین لکھے، اور ایک مجلسی آدمی بھی تھے۔ ان کی مجلس ایسی ہوتی تھی کہ وہاں سے کوئی اٹھ نہیں سکتا تھا، بالکل اس طرح کا ان کا انگیجمنٹ ہوتا تھا۔ میں تو بہت کم اس میں شریک ہوئی ہوں، اسی وجہ سے کہ وہاں سے اٹھ نہیں سکتے تھے نا۔ ایک دفعہ آپ وہاں چلے گئے تو اب خواتین لڑکیوں کے لیے زمانے میں کافی مشکل بات تھی کہ آپ کہیں بیٹھ جائیں، اور پھر لیکن فاطمہ حسن، نظر عباس، ان لوگوں کی بہت ہی قربت رہی ہے، تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے پاس موجود ہیں یہ سب۔ اور اس پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں ڈاکٹر نعمان الحق صاحب۔ میں ڈاکٹر نعمان الحق صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنی کرسی صدارت پر تشریف لائیے۔ ساتھ میں فاطمہ حسن سے درخواست کروں گی وہ تشریف لائیں، ڈاکٹر فاطمہ حسن۔ ہمارے انتہائی بزلہ سنج اور شاعر، بہت اچھے شاعر راست رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن وہ بھی بہت قریب رہے ہیں قمر جمیل صاحب کے۔ ان سے درخواست ہے کہ اپنی نشست پر تشریف لائیں۔ ظفر جمیل صاحب بھی آ چکے ہیں، تو ظفر جمیل صاحب بھی یہاں تشریف لائیں۔ قمر جمیل صاحب کے بارے میں گفتگو جو ہے وہ میں اگرچہ کہ نثری نظم میں ان کو بہت بڑا نام ان کا ہے، لیکن میں ان کی ایک غزل سے شروع کروں گی، یہ تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ غزل کہنے میں بھی وہ بہت ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ تو درد کو دین سخن جانتے ہیں، درد کو دین سخن جانتے ہیں، ہم کے آرائش فن جانتے ہیں۔ ایک پردہ ہے بیاباں کے قریب، ایک پردہ ہے بیاباں کے قریب، جس کو دیوار چمن جانتے ہیں۔ یہ ستاروں میں بھٹکتی ہوئی رات، ہم اسے اپنی تھکن جانتے ہیں۔ کیا شاعری ہے، کیا شاعری ہے! آپ لوگوں سے بھی داد کی منتظر ہوں میں۔ جس جگہ بیٹھ کے روتی ہے بہار، ہم اسے کنج چمن جانتے ہیں۔ چاند چلتا ہے تو سودائی بھی سفر ایجاد شکن جانتے ہیں۔ اور چاندنی جن کو جگاتی ہے جمیل، چاندنی جن کو جگاتی ہے جمیل، وہی کانٹوں کی چبھن جانتے ہیں۔ تو یہ قمر جمیل صاحب کی ایک غزل تھی، اور یہاں سب لوگ جو ہیں وہ مجھ سے کہیں زیادہ قمر جمیل صاحب سے واقف ہیں، تو میں خالے آگے بڑھاتی ہوں۔ اور سب سے پہلے فاطمہ آپ سے شروع کریں ہم، کہ آپ بتائیں آپ کے کیا تعلق رہا قمر جمیل صاحب سے، اور ان کی ادبی خدمات پر آپ نے کتاب بھی مرتب کی ہے جو یہاں سامنے رکھی ہوئی ہے، اور جو لوگ چاہیں اس کو خرید بھی سکتے ہیں۔ اور ایک ان کے جو مضامین کا مجموعہ ہے وہ بھی شائع ہو چکا ہے، ان کے 2 جلدوں میں وہ شائع ہوئے ہیں۔ تو فاطمہ حسن، مائک آپ کے سامنے۔ بہت شکریہ تنویر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے
کہ آج اس لائبریری میں ایک میری دیرینہ خواہش پوری ہو رہی ہے کہ قمر جمیل صاحب پر، جن کی حال میں ہی نثری نظم کا مجموعہ جنگلی لڑکیوں کے نام شائع ہوا ہے، ان پر گفتگو ہو رہی ہے اور ایک بڑے خوبصورت ماحول میں ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ تنویر یہ بڑے سلیقے سے یہ پروگرام کرتی ہیں. اور دوسرے یہ کہ یہاں پر ہمارے ڈاکٹر نعمان الحق اس وقت موجود ہیں، جو عموماً شہر میں نہیں ہوتے، ابھی تو ملک سے بھی باہر تھے، لیکن یہ بھی ایک اچھا موقع ہے. اور یہاں پر قمر جمیل صاحب کے صاحبزادے ظفر جمیل جو بہت کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے اب ڈیجیٹائز کرنا شروع کر دیا ہے ان کے کام کو بھی اور رسالہ دریافت کو بھی. اور فراست رضوی تو جب وہ گفتگو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. انہوں نے کہا تھا قمر جمیل صاحب کی کشش ایسی تھی ان کی محفلوں کی کہ کوئی اٹھ نہیں پاتا تھا، لیکن شکر ہے کہ نسل در نسل ایسے کچھ لوگ اردو ادب میں موجود ہیں جن کی گفتگو میں جاذبیت بھی ہے اور میٹر بھی ہوتا ہے، معلومات بھی ہے. اب آپ نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں سن 1973 میں ڈھاکہ سے کراچی آئی، اور جب تک میں ادب روایتی ادب سے نکل کر جو ہم نے اسکول میں پڑھا تھا، میر اور غالب کو غالب کا دیوان میں نے اپنی ڈائری میں اسکول کے زمانے میں نقل کیا تھا. تو اس کے بعد ہم ترقی پسندی کے سحر میں مبتلا تھے، اور ساحر اور جذبی اور فیض اور کس کو مجاز، سب کی شاعری ہمیں زبانی یاد ہوتی تھی اور بہت بڑے ترقی پسند تھے. سرہا نے وہ افکار کا وہ شمارہ رکھا ہوتا تھا جو فیض نمبر تھا، اور احمد ندیم قاسمی جتنے ترقی پسند شعراء تھے ان کے انداز میں اور ان کے رومانس میں مبتلا تھے اور خود بھی اسی طرح سے لکھ رہے تھے. تو یہاں کراچی یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہوا، اور یہ تنویر بھی میرے فوراً بعد یہ بھی آ گئی تھی، انور سن رائے، عذرا عباس، ثروت حسین، اور اس طرح سے بہت سے یہاں پر ایک پورا حلقہ تھا بہت اچھے لکھنے والوں کا. شوکت عابد اور یہ سب وہ لوگ تھے جو قمر جمیل صاحب کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور ان کی گفتگو سے فیضیاب ہوتے تھے. تو مجھے ایک دن انور سن رائے نے کہا کہ چونکہ میں ترقی پسند تھی اور بالکل لیفٹسٹ گروپ میں شامل تھی NSF میں، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کچھ جدید لکھنے والوں سے ملانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا وہ تو سارے رائٹسٹ ہوتے ہیں، مجھے ان سے نہیں ملنا. میرے پر وہی تاثر تھا وزیر آغا اور ان کا اپنے حسن عسکری صاحب کا، سلیم احمد کا. تو میں نے کہا مجھے ان لوگوں سے نہیں ملنا، وہ سارے رائٹسٹ ہیں. اور چونکہ ڈھاکہ میں جماعت اسلامی کا بہت بدرنگی دیکھ کے آئی تھی تو میں ان سے دور ہی رہتی تھی. تو انہوں نے کہا نہیں تم چل کے دیکھنا، یہ ترقی پسند ہے. تو میں نے کہا اچھا میں چلتی ہوں. ریڈیو پاکستان میں بزم طلبہ تھا اور وہاں قمر جمیل صاحب ان دنوں پروڈیوسر تھے، اور عصمت زہرا جو بھانجی تھی ان کی، انتظار حسین صاحب کی، وہ ہوتی تھی اور وہ بہت اچھی خاتون تھی، اور قمر جمیل صاحب ہوتے تھے، اور ضمیر علی صاحب جو ان کے بعد بزم طلبہ میں آئے لیکن وہ بھی وہاں موجود ہوتے تھے. اور میں وہاں گئی تو انور سن رائے نے کہا کہ یہ فاطمہ کہتی ہیں کہ یہ جو جدید لکھنے والے ہیں یہ سب رائٹسٹ ہیں، تو آپ ان کو بتائیے. اس پر قمر جمیل صاحب نے ایگزسٹینشیلزم پر ایک لیکچر دیا مجھے، اور یہ بتایا کہ سارتر بھی ترقی پسندی سے اس طرف آیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو خود ترقی پسند ہیں اور ہم ترقی کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہ رہے ہیں. اور تب مجھے سمجھ میں آیا کہ واقعی ادب یا آرٹ کسی بنے بنائے سانچے میں جا کر اگر رک جائے تو وہ تو ترقی پسندی نہیں ہوئی نا. لٹریچر اور آرٹ کا تو ہمیں اپنے سانچے خود بنانے ہیں، نئے سانچوں میں اس بنے بنائے تھیوریز اور اس
سے نکل کر ہمیں کچھ ایسی راہ تلاش کرنی ہے جس میں فریشنس ہو، جس میں کچھ نیا پن ہو. پھر اس کے بعد میں مسلسل ان کے پاس جانے لگی. میں ہی نہیں، جتنے نوجوان لکھنے والے تھے بلکہ ان کے ہم اثر بھی تھے. تو اب میں نے یہ نوٹ کیا، اور وہ بڑی اس سے تربیت کر جاتے تھے نئے لکھنے والوں کی. مثلا ہمیں وہ بتاتے تھے کہ دوسروں کے جو بنے بنائے استعارے ہیں، انہیں جو گل و بلبل ہیں، وہ یہ جو تراکیب بنی ہوئی ہیں، وہ ان سب سے نکل کے اپنا رنگ پیدا کرو، اپنی اوریجنلٹی تمہاری ظاہر ہو. اور اس سلسلے میں انہوں نے بڑی کوشش کی، خود بھی ویسی شاعری کی. ابھی آپ نے ان سے اشعار سنے، تو اگر میں تھوڑے سے اشعار کچھ آپ کو ان کی غزلوں کے سناؤں اور پھر میں بتاؤں کہ انہوں نے آزاد نظم کتنی خوبصورت لکھی، اور پھر وہ نثری نظم پہ انہوں نے تو ایک جہاد کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں بھی لڑنا پڑا، اور ان کے ساتھ چھوٹے موٹے مہرے ہم لوگ بھی تھے جو نشانہ بنتے تھے. تو اب دیکھیے کہ ان کے اشعار ایک جو بہت مشہور ہوا، آپ سب کو ہی یاد ہوگا، ایک پتھر کے دست یار میں ہے، ایک پتھر جو دست یار میں ہے، پھول بننے کے انتظار میں ہے. اس کے بعد میں ہجرت کر کے آئی تھی، تو مجھے اتنا یہ شعر اچھا لگا، اور یہ غزل پوری بہت اچھی ہے. اجنبی ملکوں اجنبی لوگوں میں آ کر معلوم ہوا، اجنبی ملکوں اجنبی لوگوں میں آ کر معلوم ہوا، سہنا سارے ظلم وطن میں لیکن ہجرت مت کرنا. اور یہ غزل بہت ہی خوبصورت ہے، میں نے اس پہ نشان بھی لگا کے رکھا ہے. تو وہ اس میں سے اور بھی شعر سنانا چاہوں گی. یہ نکالنا ذرا تم اس کو، جب تک میں اور کچھ اشعار سناتی ہوں ان کی غزل کے جو منتخب کیے ہوئے ہیں. خواب میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کا دکھانا مشکل ہے، آئینے میں پھول کھلا ہے ہاتھ لگانا مشکل ہے. اب ایسی شاعری کوئی اس وقت نہیں کر رہے تھے. شہر کی گلیاں گھوم رہی ہیں میرے قدم کے ساتھ، ایسے سفر میں اتنی تھکن میں کیسے کٹے گی رات. یا آسماں پر ایک ستارہ شام سے بےتاب ہے، میری آنکھوں میں تمہارا غم نہیں ہے خواب ہے. یہ میں آپ کو مطلع سنا رہی ہوں. اور ایک جو غزل انہوں نے سنائی ہے، درد کو دین سخن جانتے ہیں، ہم کے آرائش فن جانتے ہیں. اس میں ایک پردہ ہے بیاباں کے قریب جس کو دیوار چمن جانتے ہیں. اور یہ تو چند اشعار ہیں جو میں نے آپ کو سنایا. وہ دکھانا، وہ ہجرت مت کرنا والی غزل. اور اس کے بعد وہ ایک اس زمانے میں ان کی چھوٹی سی نظم بہت مشہور ہوئی تھی، وہ میں اس کا حوالہ اس لیے دے رہی ہوں کہ آزاد نظم بھی دیکھیے کہ انہوں نے کتنی خوبصورت کہی تھی. ہاں، آج ستارے آنگن میں ہیں ان کو رخصت مت کرنا، شام سے میں بھی الجھن میں ہوں تم بھی غفلت مت کرنا. دیواروں پہ دیے جلاؤ پھول کھلانا باغوں میں، اس بستی میں سب کچھ کرنا ہم سے محبت مت کرنا. اور اجنبی ملکوں اجنبی لوگوں میں آ کر معلوم ہوا، سہنا سارے ظلم وطن میں لیکن ہجرت مت کرنا. اور ایک اداسی میرے دل میں چپکے سے یہ کہتی ہے، اس کی تمنا میں مت رہنا اس کی حسرت مت کرنا، اس کی تمنا میں مت رہنا اس کی حسرت مت کرنا. اور سچ ہے چاند پلٹ آتا ہے اکثر میری زیارت کو، پھر بھی میرے گھر مت آنا میری زیارت مت کرنا. اس طرح کیا وہ جو ٹرن لیتے تھے شاعری میں. اور اس کی یاد میں دن بھر رہنا آنسو رو کے چپ سادے، پھر بھی سب سے باتیں کرنا اس کی شکایت مت کرنا. یہ ہے. لیکن میں وہ جو ایک نظم شاید آپ لوگوں نے سب نے سنی ہو، ریڈیو پہ گائی جاتی تھی. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ دیکھیے کہ ان کی جو پابند شاعری پر، آزاد نظم پر، پابند نظموں پر کتنی دسترس تھی. یہ دعا ہے کوئی گلہ نہیں، میرے ہم نشین میری زندگی وہ گلاب ہے جو کھلا نہیں. میں یہ سوچتا ہوں خدا کرے تجھے زندگی میں وہ سکھ ملے جو کبھی مجھے بھی ملا نہیں.
یہ دعا ہے کوئی گلا نہیں. تو پھر ہم نثری نظم پہ بعد میں بات کریں گے ابھی. ہاں ہاں، لیکن میں ایک اس کی نثری نظم پہ جو انہوں نے، میں نے چھوٹا سا لکھا ہے، میں اس کو پڑھ کے سنا دوں کیونکہ یہ نئی کتاب آئی ہے. حالانکہ یہ نظمیں نئی نہیں ہیں، اور ان کے پہلے مجموعے چار خواب کا تو پیش نظم میں نے ہی لکھا تھا، لیکن یہ اس پہ میں نے بہت چھوٹا سا لکھا، تو میں پڑھ کے سنائی دیتی ہوں ایک ہی دفعہ. کہ روایت اور ترقی پسندی کے بعد اردو شاعری میں ایک ایسا دور آیا جب اس کو شاداب موسم کی ضرورت تھی. اردو کا ادبی منظرنامہ ٹھہرے ہوئے پانی کی اس جھیل کی طرح محسوس ہونے لگا تھا جس میں نہ لہریں تھی نہ متوجہ کرنے والا حسن. روایت اور ترقی پسندی کے اسباق سے حاصل علم لاشعور میں اساتذہ کی لفظیات اور حیت کی تکرار سے شاعری بے اثر ہونے لگی تھی. اس ٹھہری ہوئی جھیل میں ایک کنکر نثری نظم کا پھینکا گیا. قمر جمیل نے اپنی نثری نظم جنگلی لڑکیوں کے نام سنا کر نئے موسم کی نوید دی. تو نوجوان جو خود شادابی کا مظہر ہوتے ہیں ان کے لیے نئی حیت اور نیا لہجہ پرکشش تھا. پرانی روش پر چلنے والے روایتی اذہان کے لیے یہ اس حد تک ناقابل قبول تھا کہ نثری نظم لکھنے والوں کو تنقیص کا ہی نہیں تضحیک کا نشانہ بھی بنایا گیا. تبھی قمر جمیل نے اپنی اس نثری نظم کے مجموعے کو مرتب کیا تو اس کے انتظام میں لکھا، یہ جو ان کا مجموعہ ہے اس کے انتظام میں وہ خود لکھتے ہیں کہ میں اپنا یہ مجموعہ ان لوگوں کے نام معنون کرتا ہوں جنہوں نے میری نثری نظمیں سن کر مجھے اپنا دشمن قرار دیا، اپنی غیبت کا نشانہ بنایا اور مجھے جدیدیت کا علمبردار سمجھ کر جتنا چاہا مذاق اڑایا. اور پھر ان لوگوں کے ہاتھوں میں ایک ایسا چراغ لگ گیا جو کبھی ان کے گھروں میں ان کے بچے شاید کیا یقیناً بجھنے نہیں دیں گے. اور یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے. نوجوان نسل نے نہ صرف اس نئی حیث سے شناسائی حاصل کی بلکہ پہلی بار ایڈگر ایلن پو، ایزرا پاؤنڈ، بوڈلیئر، ملار میں جانے کتنے ہی نام سنے جو نہ ادبی گفتگو میں حوالہ بنتے تھے اور نہ ہی نصاب میں پڑھائے جاتے تھے. اردو شاعری کو عربی بحروں اور فارسی تراکیب کی مرصع غزلوں سے روگردانی کر کے آزاد نظموں کا نیا اسلوب اپنانے پر نون میم راشد کو بھی مناظرے کرنے پڑے تھے، جبکہ وہاں روس اور فارسی تراکیب سے مکمل اجتناب بھی نہیں تھا. شاعری کو بنے بنائے سانچے سے نکال کر ایک نئی حیات کو اپنانا تو مکمل بغاوت قرار دی گئی اور ایسی ہلچل مچی جیسے ادب میں تقریب کاری کی گئی ہو. نثری باقاعدہ تقریب کار کہا گیا نثری نظم لکھنے والوں کو. نثری نظم لکھنے والوں کے کہا نہیں گیا بلکہ آرٹیکل چھپے کے یہ ڈان تک میں. نثری نظم لکھنے والوں کے خلاف کچھ ایسے ہی الفاظ استعمال ہونے لگے جیسے وہ صرف نہ روایت کے باغی ہیں بلکہ تقریب کار بھی ہوں، اور ان کی قیادت کا تمام تر الزام قمر جمیل پر تھا. قمر جمیل جو فکری، علمی و تخلیقی معیار پر پورے اترنے کے ساتھ بہت معتبر ہم عصروں اور نوجوان نسل کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب تھے، نئی نسل کو عالمی ادب کے دھارے میں شامل کرنے کے لیے تخلیقی مضامین بھی لکھ رہے تھے، تنقیدی، تخلیقی، تحقیقی ہر طرح کے مضامین لکھ رہے تھے جو ان کی کتاب جدید ادب کی سرحدوں میں 2 جلدوں میں شائع ہوئے. شاعری بھی کر رہے تھے اور انہوں نے ایک رسالہ دریات بھی نکال کر ایسا معیاری ادب قائرین کو پیش کر دیا جو روایت اور ترقی پسندی سے آگے کی طرف مراجع کا آئینہ دار تھا. قمر جمیل اور ان کے ساتھی ضمیر علی بدایونی نے جو مضامین اس وقت لکھے وہ ان دونوں کی کتابوں میں موجود ہیں. قمر جمیل کی کتاب جدید ادب کی سرحدیں 2 جلدوں میں ہے. ضمیر علی بدایونی کی 2 کتابیں جدیدیت و مابعد جدیدیت اور مابعد جدیدیت کا دوسرا رخ ان موضوعات کا احاطہ کر رہے ہیں جو عصری تحریکات، فلسفے و فکر سے متعلق ہیں. وجودیت کا تعارف، نثری نظم پر بحث اور
جدید فکری نظریوں کا ادب پر اطلاق ان مضامین میں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نثری نظم صرف شعری حیت کی تبدیلی نہیں بلکہ اس سفر کا آغاز تھی جس نے 60 اور 70 کی دہائی میں اردو ادب کو عالمی ادبی دھارے میں شامل کیا۔ یہ بات بہت اطمینان بخش ہے کہ جس نثری نظم اور جن فکری مباحث پر اختلاف کبھی شدت پر تھا، اب اسے نہ صرف قبول کر لیا گیا ہے بلکہ سنجیدہ مطالعے کا حصہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے بھی قمر جمیل صاحب کا مجموعہ جنگلی لڑکیوں کے نام اہم ہے کہ ہمارے خطے میں نثری نظم کے آغاز کی تاریخ کے لیے یہ ایک مستند دستاویز ہے اور خوبصورت مثال بھی۔ اور اس کتاب کے شروع میں یہ لاہور سے شائع ہوئی ہے، ان کا وہ بہت ایک اہم مضمون جو نثری نظم پہ ہے اور جو ایک بھرپور تعارف ہے کہ نثری نظم کیا ہے اور کیوں ہے، وہ موجود ہے اس کتاب میں۔ تو بس یہاں پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتی ہوں۔ ابھی فاطمہ نے اس مضمون کا تذکرہ کیا تو میں آج بھی اس مضمون کو دوبارہ پڑھ رہی تھی جو پروز پوائنٹ پہ انہوں نے لکھا ہے اپنی اس کتاب میں۔ میرا خیال ہے کہ اس سے اچھا مضمون جو ہے وہ اب تک کوئی اور نہیں لکھا گیا۔ جتنا اچھا مضمون اور جتنے اس کے پہلوؤں کا انہوں نے احاطہ کیا ہے اس میں، اور ہر بات کی نثری نظم کیا ہے اور اس سے پہلے جو کچھ شاعری ہو رہی تھی وہ کیا تھی اور وہ نثری نظم سے کس طرح سے مختلف ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ خود وہ ایک مضمون ہی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا۔ ویسے تو ان کے بے شمار مضامین ہیں، تو ایک نظم میں پڑھتی ہوں کیونکہ ان کی بہت ساری نظمیں بہت مختصر بھی ہیں اور کچھ طویل نظمیں بھی ہیں۔ طویل نظمیں تو ہم نہیں پڑھتے لیکن ایک نظم میں یہاں پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے ایک پینٹنگ سے ان کو خاص دلچسپی تھی۔ تو محرابی درخت، اڑیاں عورتیں اور ان کے سینوں پر رکھے ہوئے سرخ سیب، میں اس پینٹنگ میں اپنے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ مصور نے مجھے درختوں کے پیچھے چھپا دیا ہے، لیکن میں ان درختوں میں سے ایک دن نکلوں گا اور ان عورتوں سے کہوں گا میں ہی تو وہ شخص ہوں جس کا تم انتظار کر رہی ہو۔ لیکن مصور نے اپنی بایوگرافی میں لکھا ہے کہ وہ مجھے درختوں سے باہر نکلنے کی اجازت کبھی نہیں دے گا۔ تو چلے ابھی پڑھتے ہیں۔ تو میں اب آتی ہوں ظفر جمیل کی طرف۔ ظفر جمیل جو ہیں وہ قمر جمیل صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ ان کے 4 بیٹے تھے، ایک کا شاید انتقال ہو گیا ہے اور 2 آپ کی بہنیں ہیں۔ تو اب قمر جمیل کا جو گھر تھا وہ بالکل ایک اوپن ہاؤس تھا، کوئی شخص کسی وقت بھی وہاں جا سکتا تھا، اور میرا خیال ہے وہاں سے جو محفل تھی وہ کبھی ختم نہیں ہوتی تھی، وہ چلتی رہتی تھی۔ کچھ لوگ آتے تھے، کچھ جاتے تھے، قیام جو جس کا دل چاہتا تھا وہاں سو جاتا تھا، وہ خود بھی سو جاتے تھے اور پھر اٹھ کے پھر وہی گفتگو شروع کر دیتے تھے۔ تو ایک عجیب ہی ایک دنیا تھی، بہت ہی دلچسپ دنیا تھی۔ اس میں مطلب ان کے بچے کیا محسوس کرتے تھے اور کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے، اگر آپ اس پر کچھ بات کریں تو ہمارے لیے بہت، ہمارے حاضرین کے لیے بھی بہت دلچسپی کا باعث ہوگی۔ بہت شکریہ تنویرہ جی اور فاطمہ حسن صاحبہ، فراست رضوی صاحب اور صدر محفل کی اجازت سے میں آپ کو 70 کی دہائی میں 478/2 عریض آباد لیے چلتا ہوں، جہاں عریض آباد کے ڈرائنگ روم میں قمر جمیل صاحب اپنے دوستوں اور شاگردوں کی جھرمٹ میں موجود ہیں اور گفتگو شاعری، فلسفہ، مذہب، روحانیت، تصوف، ادب اور جانے کن کن موضوعات پر ہو رہی ہے۔ سگریٹ کا دھواں پورے ڈرائنگ روم میں موجود ہے۔ گفتگو عروج پر ہے۔ دن اور رات مل رہے ہیں مگر علمی و ادبی بحث مباحثے جاری ہیں۔ سلیم احمد صاحب اور قمر جمیل صاحب کو شہر میں کون نہیں جانتا، اور ان کے ادبی اختلاف کو بھی۔ ہماری آنکھ اسی ماحول میں کھلی جہاں ڈائننگ ٹیبل پر چاروں طرف کتابیں ہوتی تھی۔ ڈرائنگ روم میں قمر جمیل صاحب کی آواز گونجتی ہوئی محسوس ہوتی تھی اور آج اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا فرمایا۔ نثری نظم کی تحریک اپنی عروج پر تھی اور قمر جمیل صاحب میں اپنے شاگردوں اور دوستوں کے نثری نظم نہ صرف لکھ رہے تھے
بلکہ اسے ایک صنف سخن بنوانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں خرچ کر رہے تھے اور ہر قسم کی مخالفتیں مول لے رہے تھے۔ انہوں نے ذریعہ معاش اور نوکری کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ ریڈیو پاکستان کبھی صبح کے اوقات میں نہیں گئے اور ہر بڑی میٹنگ کی پرواہ نہ کی اور اپنے مخصوص وقت یعنی دن کے 12 بجے بعد ہی ریڈیو گئے، اور نہ ہی اپنی زمین و جائیداد یا کسی اور طرح کی دنیاوی حرص و لالچ کی معلوم متاع پہ توجہ دی اور ایک قلندرانہ زندگی گزاری۔ شاعری، مصوری، تنقید اور ادبی کالم نگاری اور شہر کے نوجوانوں کی تربیت ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں پر پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ انہیں نہایت ہونہار شاگردوں اور دوستوں کا ساتھ ملا، جس میں خاص طور پر ضمیر علی بدایونی، طلعت حسین، انور سن رائے، عزرا عباس، فاطمہ حسن، محمود کنور، ثروت حسین، سید ساجد حسین، اقبال فریدی، احمد جاوید، رئیس فروغ، ایوب خاضر، نسرین، انجم بھٹی، انوپا، سیما خان اورکزئی، فراست رضوی اور آپ خود موجود۔ قمر جمیل کے ساتھ شانہ بشانہ نہ صرف نثری نظم کی تحریک اور زندگی میں ان کے ساتھ رہے، خاص کر سید ساجد حسین، ہمارے ساجد بھائی، نوجوانی میں شہید کر دیے گئے، جو آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ قمر جمیل صاحب اور طلعت حسین کا رشتہ قابل رشک اور قابل تقلید ہے۔ طلعت بھائی کی کمی اس محفل میں آج ہمیں بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ قمر جمیل صاحب نے جو ادبی کارنامے انجام دیے وہ نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ ان کو الیکٹرانک میڈیا میں بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آج سے 2-2.5 سال قبل جب ہم نے قمر جمیل صاحب کی کتابوں کو وائس اوور کر کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا تو اس سے نہ صرف ان کتابوں کو نئے میڈیم سے جگہ ملی بلکہ نئی نسل تک ان کا کام پہنچانے کی کوشش کی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قمر جمیل صاحب نے دریافت رسالہ کم و بیش 5 برسوں سے کامیابی سے نکالا، اور ان کے ساتھ جو ٹیم تھی اس میں ہم 4 بھائیوں کے علاوہ ہمارے ماموں بھی شامل تھے۔ دریافت کو ڈیجیٹل کرنا وقت کی ضرورت ہے تاکہ یہ صرف لائبریریوں میں اور زندہ نہ رہے بلکہ نئے قاری یا سامع الیکٹرانک ضروریات کو بھی پورا کر سکے۔ اس سلسلے میں خادم ظفر دریافت کے مختلف شماروں سے قمر جمیل صاحب کی اداریے منتخب غزلیں، نظمیں، تراجم، مضامین، افسانے وغیرہ وقتاً فوقتاً یوٹیوب چینل پر دریافت ڈیجیٹل کے عنوان سے اپلوڈ کر کے الیکٹرانک ناظرین و سامعین تک پہنچانے کی ایک کوشش کر رہا ہے تاکہ ادبی اور معیاری کام بھی اس میڈیم میں موجود ہو۔ آپ میں سے کم لوگ ہوں گے جنہوں نے قمر جمیل صاحب سے ان کی غزلیں ان کی زبانی سنی ہوں۔ ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب بھی قمر جمیل صاحب کوئی غزل کہتے تھے تو سب سے پہلے ہم ہی گھر والے اس کے سامنے ہوتے تھے۔ وہ بلند آہنگ میں غزل خطیبانہ انداز میں پیش کرتے تھے۔ فراست بھائی اور فاطمہ باجی سے اجازت سے قمر جمیل صاحب کی چند منتخب اشعار پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ستارے ہاتھ میں لے کر خطاب کرتا ہوں، ستارے ہاتھ میں لے کر خطاب کرتا ہوں، میں آسمان سے اکثر خطاب کرتا ہوں، چراغ شام جلاتا ہوں اپنی محفل میں مگر چراغ جلا کر خطاب کرتا ہوں، میں بے بسی کی سمجھتا ہوں مصلحت ورنہ کبھی کبھی دم خنجر خطاب کرتا ہوں۔ اب قمر جمیل صاحب کے ادبی سفر پر ایک سرسری سا جائزہ جو کہ ان کی کتابوں کی اشاعت کے حوالے سے ہے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ خوابنما 1965 میں شائع ہوا۔ چہار خواب شعری مجموعہ 1985 میں قصہ کہانی، جو کہ عام طور پر لوگوں کو علم نہ ہو شاید کہ قصہ کہانی بچوں کے لیے ایک منظوم کہانی 1979 میں شائع کی گئی۔ جدید ادب کی سرحد ہے، جلد اول 2000 میں چہار خواب کا دوسرا ایڈیشن آرٹس کونسل میں فاطمہ باجی کے زیر نگرانی 2009 میں، اور جنگلی لڑکیوں کے نام 2025 میں ابھی حال ہی میں شائع کیا گیا۔ ہیگل کی جمالیات تلخیص و ترجمہ جو ابھی تک غیر مطبوع ہے۔ اب قمر جمیل صاحب کی اس مشہور غزل سے اپنی بات کو اختتام کرنا چاہتا ہوں، اجازت۔ ہم کے آرائش فن جانتے ہیں، درد کو دین سخن جانتے ہیں،
ایک پردہ ہے بیاباں کے قریب جس کو دیوارے چمن جانتے ہیں. یہ ستاروں میں بھٹکتی ہوئی رات ہم اسے اپنی تھکن جانتے ہیں. جس جگہ بیٹھ کے روتی ہے بہار ہم اسے کنجے چمن جانتے ہیں. چاندنی جن کو جگاتی ہے جمیل وہی کانٹوں کی چبھن جانتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر. میں ان کی شخصیت کا اور ان کی گھریلو زندگی کا جو احاطہ کیا. اب قمر جمیل صاحب کی ایک اور نظم تھوڑی طویل ہے. چلو اب میں نے جہاں نشان لگایا تھا وہ مل نہیں رہا. بہرحال ایک اور سناتی. شاداب وادی کا ایک منظر بہت ہی مختصر تھی. شام ہوتی ہے تو کسان گھنے درختوں کے سائے میں پہاڑی پر بیٹھا ہوا آتش بازی کے پھول دیکھتا رہتا ہے جو سرحدوں پر کھلتے. کیا اب آپ اس کے ماننے جائے کہ ایک طرف پورا وارفیئر ہے, دوسری طرف وہ کسان ہے اور کسان اس کو دیکھ رہا ہے. کیا ایک امیج آ رہا ہے صرف, لیکن اس امیج میں جو معنی ہے ان میں جو گہرائی ہے خالی ہم اس کو اگر اس میں یہ ترقی پسندی اپنی جگہ, لیکن یہ ترقی پسندی سے آگے کی کوئی بات. فراست رضوی صاحب, آپ کی رہیں بہت گہری نظر ہے فلسفے پر, لٹریری تھیوری پر. قمر جمیل صاحب نے جو مضامین لکھے ہیں حیران کن ہیں, اور حیران کن کیوں ہیں کہ وہ جس زمانے میں وہ لکھے گئے ہیں وہ 80s میں غالباً انہوں نے شروع کیا تھا. یہ بحثیں ہمارے ہاں 70s میں اور 80s میں وہ مضامین انہوں نے لکھے جو لٹریری تھیوری جس کو آج ہم کہہ کر پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں. 78 میں نے گریجویٹ کیا اپنی یونیورسٹی سے. کسی پروفیسر نے کبھی کسی ہم نہیں جانتے تھے سوسر کون ہے, ڈیریڈا کون ہے, لاکان کون ہے اور فیمنسٹ کون ہے. مطلب کہیں کوئی تصور پایا نہیں جاتا تھا ان تصورات کا, ان نظریات کا جن کو ہمارے اردو میں جن کے بارے میں بحثیں چل رہی تھیں. آج جا کے یونیورسٹی میں یہ جو سبجیکٹ ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے, متعارف. تو یہ کیسے ہوا, مطلب یہ بحثیں ہمارے ہاں کیسے اس زمانے میں آئیں اور وہ بحثیں کیا تھیں, اس میں قمر جمیل کا کیا کردار تھا. ویسے میں آپ پر کوئی پابندی نہیں لگا رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کی گفتگو کو محدود نہیں کیا جا سکتا. تو آپ کو پوری آزادی ہے, آپ جہاں سے شروع کریں اور جہاں ختم کریں. ایسے میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا, اگر اس سوال کا جواب بھی آپ کی گفتگو میں ہو جائے تو بہت اچھا ہے. صدر گرامی قدر معزز خواتین حضرات, السلام علیکم. قمر جمیل صاحب کے بارے میں بات کرنا میرے لیے تھوڑا سا تکلیف دہ ان معنوں میں ہے کہ مجھے وہ بہت شدت سے یاد آتے ہیں اور میں نے اپنی زندگی میں ان کی گفتگو سے, ان کی صحبتوں سے بہت فائدہ اٹھایا اور وہ فائدہ اور وہ باتیں جو ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں میرے اندر اور قدم قدم پر مجھے ان سے فائدہ پہنچتا رہتا ہے. قمر جمیل صاحب جو ہیں وہ سریلسٹک رائٹر کے طور پر بر صغیر کے آخری آدمی تھے اور ان کے بعد کوئی جو ہے وہ سریلسٹک آرٹسٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ شاعری جو ہے وہ شعور سے پیدا نہیں ہوتی, شاعری لاشعور کی اولاد ہے. اور اس نظریے کو وہ بہت تفصیل سے بیان کرتے تھے, اس کو فلاسفائز کرتے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ایک آرٹسٹ کے ذہن میں امیجز آتے ہیں, جو اس کے اندر ایک تخلیقی وفور ہوتا ہے, اس میں جتنی وسعت ہوتی ہے, جتنی تجرید ہوتی ہے, اس کو جو ہے زبان جو ہے سہار نہیں پاتی.
دنیا کی کوئی بھی زبان جو ہے اس کا مکمل اظہار نہیں کر سکتی، اور شعور جو ہے اس میں آمیزش کر کے اس کو جو ہے اس سطح پہ نہیں رہنے دیتا جو تخلیق کی ایک بہت ہی بلند ترین سطح، ایک بلند پایا سطح، جو ایک علوِ فکر ہے، جو علوِ تجربہ ہے، اس کو باقی نہیں رہنے، کیونکہ شعور جو ہے وہ اس میں لینگویج کو انوالو کرتا ہے. لینگویج جو ہے وہ ایک مین میڈ چیز ہے اور ایک ٹیکنیکل چیز ہے، اور اس کے محدودات ہیں اور اس کی سخت پابندیاں ہیں. پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے تھے کہ الفاظ جو ہیں وہ اتنے زیادہ ملٹی شیڈڈ نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. تو وہ ایک بہت بڑا آئیڈیل رکھتے تھے شاعری کے اور آرٹ کے بارے میں، اور نثری نظم بھی اسی بڑے آئیڈیلزم کی ایک شاخ تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ خلیل بن احمد بصری نے 17 جو ہے وہ سالم بحریں ایجاد کی، باقی جو ہیں یہ ہمارے عروس کے جو ہے ایک بہت بڑے استاد بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر آفتاب مستری، انہوں نے عروس پر جو ہے ڈاکٹریٹ کیا. باقی جو ہے زحافات ہیں، جیسے موسیقی میں 10 ٹھاٹ ہیں، باقی جو ہے اوڈو ہے، کھاڈو ہے، سمپورن ہے، لیکن آپ مختلف سروں کی ترتیب سے جو ہے اور کتنی راگنیاں اور کتنے راگ جو ہے کریٹ کر سکتے ہیں، اور ان کی کوئی انتہا نہیں ہے. ابھی بھی آپ نئے راگ بنا سکتے ہیں، ابھی بھی آپ نئی راگنیاں بنا سکتے ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے، وہ آہنگ کے لیے میلوڈی کا لفظ استعمال کرتے تھے. وہ کہتے تھے میلوڈی جب الفاظ میں داخل ہوتی ہے تو اس سے شاعری کریٹ ہوتی ہے، جب وہ لکیروں میں اور خطوط میں جاتی ہے تو اس سے جو ہے مصوری کریٹ ہوتی ہے، اور جب وہ میلوڈی جو ہے وہ آواز میں جاتی ہے تو وہاں موسیقی کریٹ ہوتی ہے. تو وہ یہ کہتے تھے پوری یونیورس میں جو ہے ایک ریدمک آرڈر ہے. ہمارا دل جو ہے وہ ایک خاص ترتیب سے دھڑک رہا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، یہ پورا سفر جو کہتے ہیں یہ اتنی بڑی میلوڈی کا ایک جنگل ہے، اور یہ اتنا واسٹ ہے کہ اس سب کو جو ہے ہم نے نظر انداز کر دیا ان مقررہ بحروں کے چکر میں، اور ہم انہی کے اندر گھوم رہے ہیں. بلکہ بعض بحریں تو ایسی ہیں جو عربی میں ہیں اور اردو میں، جیسے فاصلہ صغریٰ کے بارے میں یہ ڈاکٹر آفتاب مستر بہتر جانتے. تو اس طرح کی وہ بات کرتے تھے، اور شاعری پر انہوں نے کم توجہ دی، بلکہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس میں انہوں نے شاعری کی نہیں. ایک زمانہ کئی ان پر فیزز آئے، میں ہر فیز میں ان کے ساتھ تھا، میں مسلسل ان سے ملتا رہتا تھا، راتوں کو دن کو 24 گھنٹے ملتا رہتا تھا. اور میں ان دنوں بہت مسائل گرفتہ تھا، کم عمر تھا، اور بہت سے میرے مسائل تھے، اور ان مسائل سے لڑنے کی میرے پاس نہ سمجھ تھی نہ ہمت تھی، اور میں ان کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر پاتا تھا. لیکن جب میں ان کے پاس جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ وہ ہر شخص کو کانفیڈنس دیتے تھے. وہ اتنی تعریف کرتے تھے کہ ان کو شہر والے لوگ برا کہنے لگے، ان کے قریبی لوگ ان پر اعتراض کرنے لگے. کسی کی اتنی بڑی یعنی تعریف کرنے میں مبالغے کی انتہا کر دیتے تھے. ایک بار سید ساجد نے ایک نظم سنائی کہ اس میں چوکور چاند کا انہوں نے جو ہے وہ ایک فریز استعمال کیا، تو وہ کھڑے ہو گئے کمنٹری، کہنے لگے ساجد، اس طرح بولتے تھے، کہنے لگے ساجد یہ نظم چھپا لو، ایسا نہ ہو کہ اسے بودلیئر سن لے، اگر بودلیئر نے سن لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ خودکشی کر لے. ساجد اس نظم کو چھپا لو. اب یہ دیکھیے ایک ڈرامیٹک بات ہے، بہت ریئل بات نہیں ہے، لیکن وقتی طور پر یہ ایک ایسی طاقت ایک کم عمر آدمی کو دے دیتا ہے. وہ ایک ایسے نشے میں، ایک ایسے انٹاکسیکیشن میں آ جاتا ہے. اور اپریشیٹر تو وہ قیامت کے تھے، معمولی سے معمولی آدمی میں کوئی خوبی ہے، کبھی اس کی تعریف کرنے میں انہیں کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا. آج لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کی تعریف کر دیں گے تو ایسا نہ ہو کہ اس کی تعریف کے تقابل میں ہم چھوٹے ہو جائیں، ہمیں کوئی نقصان پہنچے. وہ اتنے فیاض تھے، اتنے سخی تحسین تھے کہ تعریف کرنے میں کوئی عذر نہیں کرتے تھے، اور بے انتہا تعریف کرتے تھے. اس سے ہمارے احباب برباد بھی ہوئے اور آباد بھی ہوئے، کچھ لوگوں کو نقصان بھی ہوا اور کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوا. دوسری بات یہ تھی کہ وہ سکھاتے تھے. ہم بہت عالموں کو جانتے ہیں، جس سے میں کرار صاحب سے کچھ نہیں سیکھ سکا، آپ کرار صاحب سے کچھ نہیں سیکھ سکتے تھے، آپ سجاد باقر رضوی سے کچھ نہیں سیکھ سکتے، مدنی صاحب سے آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے تھے. ایک مرتبہ پوری رات وہ رقص پر گفتگو کرتے رہے علی احمد دہلوی، اور وہ جو ہندو مائتھالوجی میں اور ویدک رقص اور بڑے تصورات اور شکنتلا اور کیا بڑے بڑے نظریات، لیکن وہ رقص کی ساری اسپریچول
एस्पेक्ट्स और जिहते बताने के बावजूद वो हमें मरूब कर सके, हमें कुछ सिखा नहीं सके। हमारे दोस्त अहमद जावेद हैं, वो हमें कुछ सिखा नहीं सकते, वो कायनात में किसी को कुछ नहीं सिखा सकते। वो हमें मरूब कर सकते हैं, वो हमें दहशत ज़दा कर सकते हैं, वो अपने इल्म से हमारे दिल पर एक ऐसा रोब और जलाल तारी कर सकते हैं जो हमें खौफजदा कर दे, शायद थोड़ी सी लज्जत भी बाहम पहुंचाए। कमर जमील साहब का यह था कि मैं आज तक उनकी बातें याद करता हूं। मैं शेर लिखता हूं तो कई मकाम पे मुझे उनकी याद आती, जो बातें उन्होंने मुझसे कही। यानी एक बार मैंने उनको एक शेर सुनाया तो एक लफ्ज दोनों मिसरों में जो है वो रिपीट हुआ था। तो उन्होंने कहा कभी एक लफ्ज को 2 बार किसी शेर में मत लिखो। दूसरी जगह उसका मुतबादिल, उसका मुतरादिफ, जिसको जोश साहब बहुत बुरा मानते थे कि मुतरादिफ नहीं है, मुरादिफ है। बहरहाल जो भी हो, अरबी में मुरादिफ सही, लेकिन उर्दू में तो मुतरादिफ ही है। तो वो कहते थे कि वो लिखो, उसको रिपीट ना करो। इसी तरह और बहुत सी बातें वो करते थे, शायरी के बारे में, अदब के बारे में। हैरान कुन आदमी थे। उनके लिए जिंदगी में, उनके दिल में पैसे की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत जीरो थी, बल्कि अगर जीरो में भी आप 2-4 माइनस लगा दें तो वो भी उनके बारे में, किसी चीज से कोई सरोकार नहीं था। उनके नजदीक ये कायनात जो है वो एक बज़्म अदब थी, और अल्लाह ने जो वो कोई शायर थे, अदीब थे, कोई मुसव्विर हैं या तख्लीक़कार हैं, उनके नजदीक पे कुछ नहीं पता था। और सबसे बड़ी चीज वो ये कहते थे कि शायर होना, तख्लीक़कार होना, इससे बड़ी कोई फजीलत नहीं है। वो ये कहते थे कि देखो, दुनिया के बड़े काम पैसे से नहीं किए जा सकते, दुनिया के बड़े काम उस कमाल से किए जा सकते हैं जो तुम किसी फन में, किसी शोबे में, किसी आर्ट में हासिल करते हो। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, कहने के देखो अल्लाह ताला ने जो है एक पूरा अर्ज़ हमको मुफ्त में दे दिया। हवा के कोई पैसे नहीं है, पानी के कोई पैसे नहीं है, पहाड़ों को, इंसान पहाड़ों से पत्थर निकाल के जो है जेम्स फरोख्त करता है, समुंदर से चीजें निकाल के फरोख्त करता है, दरख्तों के फल बेचता है, सब्जियां बेचता है, ये सब इंसान कर रहा है। जमीन जो मुफ्त में मिली और लामुतनाही है, उसको जो है इंसान फरोख्त करता है। कहा ये इंसानों का निजाम है, ये इंसानों के मजालिम है, ये इंसानों के बनाए हुए इस्तेसाली हरबे हैं। खुदा ने तो पूरा प्लेनेट फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया बनी हुए इंसान को। तो वो ये कहते थे कि जर जो है वो इल्म का महकूम है, ये बार बार कहते थे और सिखाते थे हमको। कहते थे जर जो है वो महकूम है और इल्म जो है वो हाकिम है। तो किसी भी शोबे में कमाल हासिल करो, वो कमाल ही सब कुछ है। तो इस तरह की बातें, और इतनी हिप्नोटिक गुफ्तगू करते थे। और वो सलीम अहमद कहते थे, सलीम भाई कहते थे कि जैसे जैसे रात गुजरती जाती है, रात बीतती जाती है, कमर जमील की गुफ्तगू का जादू बढ़ता ही चला जाता है। ऐसी हिप्नोटिक गुफ्तगू करते थे। और वो कहते थे कि जितना प्लेजर मुझे गुफ्तगू में आता है, ना रीडिंग में आता है, ना लिखने में आता है। और एक जुमला वो अपने दोस्तों से कहते थे, अफजाल सैयद साहब तशरीफ रखते हैं, हमारे मोतबर गवाहों में गवाही देंगे। वो ये कहते थे कि मैं अपनी गुफ्तगू से एक इनकलाब ले आऊंगा अदब, बल्कि ये भी कहते थे कि मैं एक सकाफती इनकलाब बर्पा कर दूंगा। हालांकि वो जो है वो उस तसव्वुर रिवायत के खिलाफ थे जो मिशेल वाल्सा का है, या जो रेने गेनो का है, या जो अस्करी साहब का है, या जो सुहेल उमर का है, या जो सलीम अहमद का है। उस तसव्वुर रिवायत के, उस ज़बानी इस्लामी रिवायत की फजीलत के इतने कायल नहीं थे। लेकिन वो बात ये करते थे, वो ये कहते थे कि बोले जाने वाले लफ्ज में जो ताकत है और जो अफसूल है, वो जो है वो लिखे हुए लफ्ज में नहीं, हमेशा कहते थे। और उनका शेर भी है कि गर्मी गुफ्तार से मुमकिन नहीं दिल का रफू, गुफ्तगू से और बढ़ जाता है जोशे गुफ्तगू। एक बार वो और जमीर अली बदायूनी और सलीम अहमद रीगल के चौराहे पर एक गुफ्तगू में मसरूफ थे, तो पीछे एक आग बुझाने वाली गाड़ी आ गई। और आग बुझाने वाली गाड़ी में कितनी पुरजोर आवाजें होती हैं, और सायरन और हूटर बज रहे हैं और घंटियां बज रही हैं, और उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो पूरी कुव्वत से बात कर रहे थे। और बात क्या हो रही थी, वो कह रहे थे देखो सलीम, जब कायनात में ये तय हो गया कि कोई शय मुतलक नहीं है, तो कहां गया तुम्हारा खुदाए मुतलक? क्या वो इस कायनात से निकल के तुम्हारी शेरवानी की पॉकेट में चला गया है? अच्छा, बड़ी शदीद ये अल्फाज तो आपको बिल्कुल दुरुस्त बयान कर रहा हूं, मेरा हाफजा बहुत अच्छा है।
مجھے وہ لباس کے رنگ بھی یاد ہیں جو وہ پہنے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اور یہ محیط یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے ایکسپانڈ کر رہی ہے اور اسپیس جو ہے مطلق نہیں ہے. جب اسپیس مطلق نہیں ہے تو یہ کائنات جو ہے, جب اسپیس مطلق ہی نہیں ہے تو یہ کائنات کہاں ایکسپانڈ کر رہی ہے. اچھا, اس طرح کی وہ فلسفی آف سائنس کے آدمی تھے محیط عارفی صاحب. ان کا خاص موضوع تھا فلسفی آف سائنس, جس میں تھوڑا سا وہ تصوف کا ایک تڑکا لگاتے تھے. اچھا, یہ جو قمر جمیل صاحب کا انداز تھا, یہ جو ان کا انوالومنٹ, وہ آئیڈیاز میں ڈوبے ہوئے آدمی تھے. خیالات ان کے لیے جتنے اہم تھے کوئی چیز اہم نہیں تھی, ہر آدمی ان کے لیے خیال تھا. یہی ضمیر علی بدایونی صاحب کا حال تھا. اور ان دونوں میں اور رئیس فروغ میں ان سب میں یہی اشتراک تھا کہ انسان جو ہے ان کے نزدیک خیال تھا. جب ضمیر علی بدایونی بالکل یعنی قریب المرگ تھے, سفید داڑھی بالکل ساندہ کلاس کی طرح مجھے لگ رہے تھے, تو میں اور طلعت حسین, طلعت کہنے لگا بھائی میں ضرور جاؤں گا ضمیر بھائی کا. ہم ان کے پاس گئے. جب ہم ان کے پاس جا کے بیٹھے, میں آپ سے پوری سچائی سے کہہ رہا ہوں, ہم نے پوچھا ضمیر بھائی کیسی طبیعت ہے, کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کہنے لگا دیکھو بات یہ ہے کہ اس طرح بات کرتے, کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ شب کائنات ہے جس میں ہم رہتے ہیں. ان کے پاؤں میں زمین نکل گئی. ہم ایک آدمی جو بستر مرگ پہ ہے, اس سے پوچھ رہے ہیں اس کی طبیعت کیسی. وہ کہہ رہا ہے یہ کائنات جو ہے یہ ایک شب کائنات ہے, کیونکہ ہیڈیگر نے لکھا ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو یونیورس سے وڈرا کر لیا ہے. جب خدا اپنا ظہور کرے گا تو اس کائنات کی صبح ہوگی. تو طلعت دیکھو یہ جو اس نے بات لکھی, تو میں ارے ان کے تو چہرے کا رنگ اڑ گیا, وہ عجیب پریشانی کا شکار ہو گیا. تو یہ ایسے لوگ تھے, نہ ان کے لیے موت کوئی چیز تھی, نہ ان کے لیے زندگی کو. آرٹ اور ادب میں اتنے انوالو لوگ میں نے نہیں دیکھے. اور یہ جو کتاب ہے جدید ادب کی سرحدیں, یہ جو ہے اس کو تو پڑھ کے میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ شاید آپ اس مسئلے کو حل کریں. اس زمانے میں نہ تو کوئی گوگل تھا, نہ کوئی واٹس ایپ تھا, نہ کوئی ویکیپیڈیا تھا, نہ کوئی چیٹ جی پی ٹی تھا. میں نے ان کے پاس کوئی ایسا محقق اکیڈمک کسی یونیورسٹی کا آتے ہوئے نہیں دیکھا جو اس طرح کی بات کر رہا ہو. کوئی ان کے ایسے ذرائع نہیں تھے. صرف ایک ذریعہ تھا ان کے لیے علم کا, وہ ٹامس اینڈ ٹامس کی کتابوں کی دکان تھی جو ابھی بھی ہے. اس وقت جو ہے سمد شاہین صاحب جو ہیں ممتاز شیریں کے جو شوہر تھے, وہ وہاں بیٹھتے تھے. وہاں قرار صاحب بھی جاتے تھے, سلیم, سارے لوگ ضمیر بھائی تو مسلسل جاتے تھے. اور طلعت حسین صاحب کی یہ روایت تھی کہ وہ جو کتاب خریدیں گے وہ 2 کتابیں خریدتے تھے, ایک اپنے لیے اور ایک قمر بھائی کو وہ کتاب دیتے تھے ہمیشہ. کبھی انہوں نے ایک کتاب نہیں خریدی. وہاں انگریزی کی کتابیں آتی تھیں, کچھ آتی تھیں کچھ نہیں آتی تھیں, لیکن جب میں یہ کتاب پڑھتا ہوں اس میں ایک بھی سن کی غلطی نہیں ہے, کسی مقام کو غلط نہیں لکھا گیا, کوئی انفارمیشن کی غلطی نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں. بلکہ بعض ایسے علوم ہیں جو میں نے بعد میں جانے, یعنی ایک علم ہے جس کا نام ہے ایک مضمون کا ہرمنیٹکس. وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم تشریح, کسی چیز کی تشریح کرنا. ہمارے یہاں فلسفی میں ڈاکٹر ذوالفقار صاحب جنہوں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا فوکوپر ہائیڈلبرگ سے, وہ پڑھاتے ہیں اس مضمون. یہ اس مضمون کا کسی نقار نے ذکر نہیں کیا, اس میں اتنی تفصیل سے جدید ادب کی سرحدیں میں اس پہ بات کی گئی. میں نے جب فلسفی میں ایڈمیشن لیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ کتنا بڑا موضوع ہے. اسی طرح ایسی ایسی باتیں, ایک شخص کو نوبل پرائز ملا, اس کی مخالفت ویانا میں ایک ادیب نے کی, فرانس کے ایک ادیب نے کوئی جواب دیا. اس قدر کرنٹ معلومات, اتنی درست معلومات, تو مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ دنیا کے بڑے لوگ جو ہیں کہیں کوئی اسپرچول, کوئی علم کا کوئی ایسا ان کا رشتہ, کوئی ناطہ ہوتا ہے جو شاید ان کو بھی پتا نہیں ہوتا. کہاں سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور اتنی درستی کے ساتھ. ہم کوئی چیز لکھتے ہیں, 5-6 کتابیں دیکھتے ہیں, پھر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. ہم نے جو ہے طالب جوہری کی ایک نظم پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیسے اقبال نے یہ نظم مسجد قرطبہ فرات کے کنارے بیٹھ کے لکھی تھی, ایسے علامہ طالب جوہری نے بھی فرات کے کنارے بیٹھ کے لکھی. جب میں وہاں سے اٹھ کے آیا اور اسٹیج پہ بیٹھا تو میرے برابر تاج حیدر بیٹھے تھے. انہوں نے کہا اقبال نے تو خود اس لفظ میں کہا ہے کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے. آپ نے وہ اقبال خود کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے ریور آف کبیر کے کنارے بیٹھ کے لکھ رہا ہے, اور آپ نے اس کو فرات کہہ دیا.
ہم نے 50 ایسی غلطیاں کی, ابھی بھی ہم گفتگو میں ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں. یعنی آج سے 20 سال پہلے میں نے سبات الالہام کو کہہ دیا کہ یہ جو ابو الفیض فیضی نے 1526 میں جو تفسیر لکھی تو یہ جو ہے فارسی میں لکھی, جبکہ اس نے عربی میں لکھی, ہم کو نہیں معلوم تھا. تو جدید ادب کی سرحدوں میں کوئی انفارمیشن کی غلطی نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ اس میں کوئی تحقیق کی غلطی ہے. کہ ایک بے پرواہ آدمی جو میں نے بہت کم پڑھتے ہوئے بھی بہت کم دیکھا, ان کی کتابیں جو ہیں وہ ان کے پاس رکھی ہوتی تھی, ایسے اٹھا کے دیکھی پھر انہوں نے رکھ دی. اتنا منظم علم, اتنا آتھینٹک علم, اتنی گہرائی کے ساتھ علم, یہ جو ہے یہ مجھے بہت ہی حیران کرتا ہے. وہ بہت بڑے آدمی تھے, ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. ان پر ایک پینٹنگ کا جو شاہد رسام بیٹھے, پینٹنگ کا ایک فیز آیا تھا. وہ سارا کرتا پہنے ہوئے, بٹن کھلے ہوئے, رنگ لگے ہوئے, طرح طرح کے برش ان کے ہاتھ میں. ان کی تصویریں بھی ہم نے دیکھی, انہوں نے ہمیں اپنی تصویریں بھی دی. ایک تصویر ان کی بہت مشہور ہوئی تھی, شیو بدھا. ہاں, اور وہ تھا کہ بدھا جو ہے لارڈ بدھا کے اندر ایک مدر مورتی بنی نوع انسان کے لیے, اس کو انہوں نے پورٹری کیا تھا. ایک انہوں نے تصویر بنائی تھی اسنیکس ان مون لائٹ. ایک انہوں نے سلور کلر کا ایک کینوس بنا کے, جو سلور کلر نہیں بلیک کلر کا کینوس, اور اس پہ سلور ٹیوب سے لکیریں کھائی تھی, واٹ اسنیکس ان مون لائٹ. اور ایک انہوں نے کہا یہ کائنات ابھی ناتمام, تصویریں نے مجھے دی, یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید. تو وہ بہت تفصیلی باتیں. پھر ایک تجارت کا دور آیا. ایک دن مجھے ملے, کہنا کہ فراست پاکستان کو اس کا راک فیلر مل گیا ہے. اس زمانے میں تجارت کی طرف جانے کا ان کا رجحان ہوتا, پرنٹنگ کا دور, تجارت کا دور. لیکن وہ ایک معصوم آدمی تھے, اتنی باتیں ہیں, اور دل جو ہے بہت, ان کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے, ان کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے, بہت ہی میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں. وہ اچھا, اور جب ان کی 63 میں یہ ایک کتاب آئی تھی, 3 کتابیں 1963 میں, مکتبہ آسی, حضرت آسی غازی پوری رحمت اللہ علیہ سے فاطمہ حسن کو بہت دلچسپی ہے, انہیں بھی بہت تعلق تھا خاندانی طور پہ بھی. تو مکتبہ آسی میں چھپی تھی, اس میں 3 کتابیں تھیں. میری بھارتی صاحب کی کتاب کا نام اس میں تھا گلے آگہی, اور اکیلی بستیاں محبوب خزاں کی کتاب تھی, اور قمر بھائی کی کتاب کا نام تھا اس میں خواب نہیں. تھوڑی تھوڑی سی ان کی چیزیں تھیں, لیکن وہ بڑی اہم کتاب تھی. جب وہ کتاب آئی تو مجھے یاد ہے اس وقت لوگ کیا بات کرتے تھے, وہ کہتے تھے قمر کے یہاں جو ہے ایک عرب لینڈسکیپ ہے اس کی شاعری میں. یعنی وہ جو ہے غلام گردشیں, اور وہ حویلیاں, اور وہ سرسراتے ہوئے ریشمی پردے, اور شمعدان, اور مشعلیں, اور حبشی غلام, اس طرح کے وہ پورا ماحول. افضال احمد سید صاحب کی شاعری میں بھی جو ہے بیروت کا اور عرب کا منظرنامہ آپ کو ان کی غزلوں میں بھی ملتا ہے. تو وہاں تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بالکل ایک انوکھا لینڈسکیپ ہے. اور وہ جو نظمیں ہیں ان کی بہت شاندار. وہ ایک صاحب اسلوب آدمی تھے, انہوں نے نثر نظم کا مقدمہ لڑا. وہ نثر نظم کے پہلے شاعر تھے یا نہیں تھے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. سجاد ظہیر پہلے شاعر تھے, یا احمد امیر صاحب جیسے کہتے تھے کہ سنسکرت میں اس کی روایت بہت پہلے سے موجود ہے. یہ سب اختلافی مباحث ہے, لیکن اس کو فلسفائز کرنا, اس کو ایک نظریہ دینا, اس کو علمی دلائل فراہم کرنا, یہ قمر جمیل صاحب نے کیا. اور انہوں نے بہت لوگوں کی تربیت کی. میرے دل میں بہت سی باتیں کرنے کے لیے ہیں, لیکن تنویر آنکھوں میں میں کچھ ایسے دیکھ رہا ہوں, آنکھوں میں کچھ ایسی یہاں اس کو جو ہے ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ. یہ بات جو آپ نے کہی کہ وہ ہمیشہ کچھ سکھا سکتے تھے اور سکھاتے تھے, تو مجھے یاد ہے کہ میں جب بھی ان سے ملاقات ہوئی, ہر ملاقات کی ایک نہ ایک بات یاد ہے کہ یہ بات ان سے اس دن سیکھی تھی. اور کوئی ملاقات ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں آپ ان سے کچھ سیکھنا. عالم ہونا اور ٹیچر ہونا, اس میں بہت فرق ہے. ایک اور نظم سناتی ہوں بہت ہی مختصر. میرا مرشد مہتاب کو اپنی کلاه سمجھتا ہے جو اس نے اتار کر آسمانوں پر پھینک دی ہے. بہت ہی مختصر سی مگر ایک پوری اپروچ میں نظر آتی ہے کہ انسان کو کیا ہونا چاہیے اپنی کلاه کو آسمانوں پہ جو پھینک سکے. ایک اور مختصر سی بہت ہی نظم ہے سلاخوں کے درمیان. تو
तुम सारे मैदान सारी जमीन लेकर जा चुके हो और मेरे लिए सिर्फ मेरे जूते के बराबर जमीन छोड़ दी है सलाखों के दरमियान। तो मतलब इतनी मुख्तसर सी नज़्मों में इतनी बड़ी बातें कहना ये कमाल है। तो अपने फातिमा नसरी नज़्म के हवाले से या किसी भी और हवाले से अगर आप कोई नज़्म भी सुनाना चाहें तो आप जंगली लड़कियों के नाम जो किताब अभी आई है उसमें मेरा ख्याल है ये दो तीन बातें आप लोग की बातों से ही कर देती हूँ। एक जो कहा ना कि हम उस वक्त उन नामों से वाकिफ भी नहीं थे और आज के बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरी बेटी जब सोशल साइंस में IBA से ग्रेजुएशन कर रही थी तो एक दिन वो कहने लगी कि हमें एडगर एलन पो पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने बड़ी रश से उसे देखा और मैंने कहा कि हमें अगर इनकी एक किताब किसी के हाथ में नजर आ जाती थी, ये अफजाल सैयद भी जानते हैं और अनवर सिंह राय और सरवत हुसैन, तो वो किताब फिर हम लोगों में गर्दिश करती थी। यानी एक एडगर एलन पो हो या लॉर्का हो, कोई भी जदीद अगर लिखने वाले की किताब किसी तक आती थी तो वो गर्दिश करती थी। और इन नामों से वाकफियत हमें कमर जमील साहब और ज़मीर अली बदायूनी से ही मिलती थी। कमर जमील साहब सिर्फ सिखाते नहीं थे, डांटते डपटते भी थे। काट दो, फाड़ दो, आइंदा मत लिखना, इस तरह ये भी करते थे। उन्होंने अपनी नज़मों को खुद एडिट करना हमें सिखाया और किस तरह उसमें एक इंटेंसिटी हम अपनी नज़्म में फाजिल लाइनें निकाल कर पैदा कर सकते हैं। ये उन्होंने हमें ये सब कुछ सब बातें सिखाई। खफा भी हो जाते थे। ज़मीर अली साहब को तो बहुत जोर का गुस्सा आता था और उनके एक और सोने पे सुहागा उनके साथ ये होते थे अपने अकेली बस्तियां वाले महबूब बिल्कुल क्लीशे के पीछे अगर किसी ने क्लीशे लिख लिया तो लगता था कि कोई जुर्म कर दिया है। तो वो उसके और ये इन तीनों की बहुत बनती थी। और ज़मीर अली बदायूनी वाकई हमारे असर का एक इतना बड़ा जहन है और उनकी किताब जो है उस पे हम प्रोग्राम जदीदियत और माबाद जदीदियत और माबाद जदीदियत का दूसरा रुख, इसको ये चूंकि आउट ऑफ प्रिंट हो गई थी तो हमने आर्ट्स काउंसिल से इसीलिए शाये किया कि ये बहुत अहम किताबें हैं जदीद अदब की सरहदें। और ये दो किताबें पता नहीं किस उर्दू अदब पर कोई मौजज़ाती वक्त आया था कि ये दो किताबें लिखी गई और शाये हो गई और उससे एक नस्ल ने बहुत कुछ सीखा है। और इस वक्त हम उनके मरहूने मिन्नत हैं। इस वक्त हम लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये हम उनका बहुत थोड़ा सा कर्ज अदा कर पा रहे हैं जो एहसान उनका हमारी नस्ल पे है। अब वो नज़्म जो मैं कह रही थी कि जंगली लड़कियों के नाम सुनाना चाहती हूँ, इससे मेरी जज्बाती वाबस्तगी इसलिए भी है कि जब मेरा पहला मजमुआ 1977 में शाये हुआ, उसमें 73 से 76 तक की शायरी थी, बहते हुए फूल, और उसमें ज्यादा नसरी नज़में थी। और ये वो वक्त था कि जब हम मातूब भी थे और इसका खमियाजा भुगत रहे थे कि उर्दू में हम नसरी नज़में लिख रहे थे। तो उसके शुरू में कमर जमील साहब ने 2 लाइनें लिखी, खुदा करे कि तुम्हारी जूतियां गुरूर की मट्टी से हमेशा भरी रहे। और ये इन्होंने मेरी नज़्म पे लिखी थी। और मुनीर नियाज़ी ने एक जुमला लिखा था कि मुझे फातिमा हसन की शायरी, मुझे फातिमा हसन शायरी के सफर में अपनी हम सफर लगती है। तो उससे बड़े लोग चौंके थे कि ये एक नई लड़की आई है और इसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी तारीफें हो रही हैं, मुबालगा आराई समझी जा रही थी। बहरहाल ये लाइनें जंगली लड़कियों के नाम से थी और ये वाकई बहुत अच्छी नज़्म है। तुम सुना दो, तुम बिल्कुल कमर जमील साहब के अंदाज में नहीं, ये बिल्कुल उन्हीं उसी अंदाज नकल करता है। हाँ,
یہ کافی نقل کرتا ہے اپنے والد کی، بلکہ شاید انہیریٹنس میں ملا ہے ان کو. اجازت ہے؟ عنوان ہے نظم کا جنگلی لڑکیوں کے نام. غیر انسانی رات انسانوں پر آ رہی ہے، زخمی پتے رو رہے ہیں، نیگرو گھاس پر پھل کھا رہے ہیں. پہاڑوں، دریاؤں اور درختوں میں کون چھپا ہوا ہے؟ اے جنگلی لڑکیوں، رات کا پیلا سورج کہاں ہے؟ دیکھو کل رات سے سورج مجھ میں جل رہا ہے. دریاؤں کے ٹھنڈے پانی میں آگ لگنے والی ہے. دریاؤں کے ٹھنڈے پانی میں آگ لگنے والی ہے. سرخ رنگ کی ہوائیں مجھے کھینچ رہی ہیں. اے جنگلی لڑکیوں، بستر کے شکاریوں سے ہوشیار رہنا. تمہاری جوتیاں خدا کرے غرور کی مٹی سے ہمیشہ بھری رہیں. یہ لائن سماعت فرمائیے. تمہاری جوتیاں خدا کرے غرور کی مٹی سے ہمیشہ بھری رہیں. جسم کی سچائیاں بھی آخر ایک چیز ہیں. اے جنگلی لڑکیوں، تمہارا حسن جنگل کی کالی افواہوں سے زیادہ کچھ نہیں. دیکھو ناریل کا درخت تمہارے آگے جھکا ہوا ہے. جنگل کی کالی افواہوں سے زیادہ کچھ نہیں. دیکھو ناریل کا درخت تمہارے آگے جھکا ہوا ہے. میں اپنے دل کی مٹی میں ایک ایسا پھول لگانا چاہتا ہوں جس میں ہر سال تم اگتی رہو. غیر انسانی سائیکلون انسانی آسمانوں کا تعاقب کر رہے ہیں. اے جنگلی لڑکیوں، جاؤ شہر سے واپس چلی جاؤ. جنگل کا سورج تمہارے کپڑوں سے باہر نکلنا چاہتا ہے. بہت شکریہ. یہ خالی جنگل کا جو آبسیشن ہے، ان کو ویسے تو بہت سارے امیجز اور بہت خوبصورتی کے ساتھ تذکرے آتے ہیں چیزوں کے، پرندوں کے، فطرت کے، لیکن یہ کہ ایک ایسا آبسیشن ہے، میرا خیال ہے اس زمانے میں سب لوگ جو تھے وہ جنگل کافی زیادہ کر رہے تھے. اوکے، ایک نظم. اوکے، ابھی تو خیر دیکھتے ہیں ہم لوگ. دل کو پکڑ لیتی ہے، پتہ نہیں کیوں بھیج لیتی ہے. اور یہ نظم ہے فاطمہ، اور یہ مجھ پر نہیں لکھی گئی ہے، یہ میرے آنے سے پہلے لکھی بھی جا چکی تھی اور شائع بھی ہو چکی تھی. تو یہ نظم کچھ عجیب سا اس میں اثر ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں. جسے دھوپ اور بادلوں سے پیار تھا، وہ غبار موسم یار کا، وہ مکان کس نے گرا دیا. جسے دھوپ اور بادلوں سے پیار تھا، وہ غبار موسم یار کا، وہ مکان کس نے گرا دیا. وہ مکان کس نے گرا، روشنی بھی، وہ مکان، وہ سفید گیٹ، نیلی نیلی کھڑکیاں، پیلی پیلی سردیاں، وہ مکان جس کی ہواؤں میں سنہری سانولی فاطمہ کچن میں بیٹھی سوچتی، درخت پر جمائی لے رہی تھی زندگی، جمائی لیتے لیتے کہاں گئی وہ فاطمہ. جمائی لیتے لیتے کہاں گئی وہ فاطمہ. تو شاید سب سے بڑا ٹریبیوٹ یہی ہے مجمعین کو کہ ان کی نظمیں پڑھی جائیں. ابھی ہمارے پاس کوئی تقریباً 40 منٹ ہے، تو ابھی ہم اور گفتگو کر سکتے ہیں اور آپ سے بھی دوبارہ گفتگو کرتے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی نظم
میں نے مختصر نظمیں ہی منتخب کی ہیں. ایک یورپین لڑکی سے ملاقات. میں اس کی نیلی آنکھوں اور سلاد کے سبز رنگوں میں گم تھا، لیکن وہ اس کیفے میں آئی تھی کہ نہیں میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. تو ایک بالکل ایک سوریلسٹک نظم. ایک اور چھوٹی سی ایک اور نظم تھوڑی بڑی ہے یہ. اس میں خاصا فلسفہ مجھے نظر آیا ہے، وہ سارا ڈیریٹین سا فلسفہ ہے. داستان گو. ایک سچ لکھتا ہے دوسرا جھوٹ، حالانکہ دونوں ایک ہی بات لکھتے ہیں. ایک سچ لکھتا ہے دوسرا جھوٹ، حالانکہ دونوں ایک ہی بات لکھتے ہیں. وہ اسے خورشید لکھتا ہے اور میں اسے مہتاب لکھتا ہوں. واہ. حالانکہ دونوں ایک ہی بات لکھتے ہیں. میں اسے دیوی لکھتا ہوں، وہ مجھے دیوتا لکھتی ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی بات. واہ واہ واہ. کیا اب یہ ہے کہ ہم فراست آپ سے کچھ اور بات کریں. میں جدید ادب کی جو سرحدیں ہیں، قمر جمیل کی خاص جو دلچسپی تھی، مطلب جو انہوں نے خود اپنی ایک تحریر ہم نے ان کی شیئر کی تھی، ان کے اپنے بارے میں جو اپنے گروپ میں شیئر کی تھی، تو اس میں ظفر نے جو بھیجی تھی، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دریافت کا انہوں نے رسالہ جب نکالا تو ان کی دلچسپیاں کیا رہی تھیں. تو اس میں ایک مابعد جدیدیت پر انہوں نے رسالہ بھی نکالا تھا. تو خاص طور پہ وہ ڈیریڈا کا جو ڈی کنسٹرکشن کا تصور ہے، جس میں یعنی کہ جو پوسٹ اسٹرکچرلزم کی ابتدا جس سمجھی جاتی ہے، یا فوکو کا جو نظریہ طاقت ہے، یا کافکا کی جو ایک کو وہ کہتے ہیں کہ یورپ کا آخری رومانوی ادیب، کاموں کی وجودیت اور سارتر کی اور ہائیڈگر کرکیگارڈ وغیرہ کی، یہ اس میں بھی ظاہر ان سارے موضوعات پر انہوں نے بار بار لکھا ہے اپنی یہ کتابوں میں، اور ان کا تذکرہ ہے. جتنی گہرائی ان مضامین میں پائی جاتی ہے، اگر خیال ہم فراست آپ نے ویسے اس پہ کافی گفتگو کی ہے، لیکن میں آپ ہی سے گفتگو اس بارے میں مزید چاہوں گی کہ پھر بند ہو گیا. بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن. تو 4 آدمیوں کے نام دیے جاتے ہیں جنہوں نے یہاں اسٹرکچرلزم کو متعارف کرایا. سب سے بڑا نام لیا جاتا ہے گوپی چند نارنگ کا. دوسرا نام لیا جاتا ہے فہیم آدمی صاحب کا. ڈاکٹر وزیر آغا کا نام تیسرا لیا جاتا ہے. چوتھا نام لیا جاتا ہے قمر جمیل صاحب کا. اور اس کے بعد ضمیر علی بداوی نے جس نے کام کیا بہت زیادہ ہوا. پہلے تو انہوں نے وجودیت پر لکھا. ان کا جو سب سے اہم مضمون ہے، اس وقت وہ اتنا لکھتے نہیں تھے، تو قمر بھائی بھی ان کو کہتے تھے اور سارے ان کے احباب کہتے تھے کہ بھائی تم کم سے کم علی عباس جلال پوری کی طرح تراجمی کرو، تم فلسفے پہ اتنی اچھی گفتگو کرتے ہو، اتنی تمہاری ڈیپتھ کے ساتھ نالج ہے، تم اس کو لکھتے کیوں نہیں؟ تو اس وقت نہیں لکھتے تھے، بعد میں انہوں نے لکھا. تو ان کا ایک مضمون تھا اقبال وجودیوں کے درمیان، جو ماہی نو میں شائع ہوا، اور اس وقت ماہی نو کی مدیرہ جو تھی وہ کشور ناہید صاحبہ تھی. وہ مضمون اتنا زیادہ مشہور ہوا کہ ضمیر علی بداوی صاحب نے مجھے بتایا، اور بعد میں نے اس کی تصدیق بھی کی، کہ یونائیٹڈ نیشنز میں اقبال پر ایک سیشن ہوا. اس سیشن کا عنوان یہی موضوع تھا. یعنی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس مضمون سے جو ہے انہوں نے کیا استفادہ کیا، کوئی یقین سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن عنوان اس کا یہی تھا، اقبال اور وجودیت. اور اس زمانے میں وجودیت کا جو ہے بڑا جو ہے وہ نشہ تھا، اور سارتر اور البر کامیو اور کرکیگارڈ اور مذہبی وجودیت اور الہادی وجودیت، اور بڑی زبردست گفتگو ہوتی تھی. لیکن بعد میں
انہوں نے مابعد جدیدیت کو اور جدیدیت کو جس طرح متعارف کرایا بالکل اس طرح سے کرایا اور اتنے مشکل علوم کو اتنی آسانی سے کرایا کہ اس کو کوئی بھی نیا آدمی جو ہے اس کو سمجھنے میں کبھی کوئی دشواری نہیں ہوگی. جیسے انہوں نے جو ہے ایک مضمون لکھا گردش رنگ متن، گردش رنگ چمن کے بجائے گردش رنگ متن. وہ یہ کہتے تھے کہ حقیقت جو ہے وہ متن کے اندر موجود ہے، یعنی جو بھی حقیقت ہے وہ ٹیکسٹ میں، وہ ٹیکسٹ کے باہر کچھ بھی موجود نہیں. بلکہ ہیڈگر پہ جو سب سے بڑا الزام لگایا گیا وہ یہ لگایا گیا کہ اس نے انسان کو زبان سے ریپلیس کر دیا. انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے وہ یہی ہے. اور وہ جو رولا بارتھ کی بات اور اس کے بعد پھر یہ مصنف کی موت، دریزا کا، فوکو نے تو انسان کی موت کا اعلان کر دیا. وہی کہتے تھے، قمر بھائی کہتے تھے کہ وجودیت تک انسان کا وجود باقی تھا، یعنی انسان کو وہ وجود کو اہمیت دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایگزسٹنس جو ہے وہ ایسنس سے پرائر ہے، آپ کا ہونا سب سے اہم بات ہے. اب آپ اپنی زندگی میں مقصدیت کا تعین خود کریں گے، آپ خود طے کریں گے کہ آپ کو کیا ہونا ہے. اگر آپ وہ انتخاب نہیں کریں گے کسی خوف کی وجہ سے تو پھر وہ سارتر کہتا تھا آپ ایک بیڈ فیتھ میں زندہ رہیں گے. تو کہتے تھے وہاں تک انسان باقی تھا، لیکن یہ مابعد جدیدیت کے لوگوں نے تو کہا کہ ہم انسان کی لاش پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، ہم تاریخ کی لاش پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، ہم تہذیب کی لاش پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے، اس نے تو نیچے نے خدا کی موت کا اعلان کیا تھا. فوکو صاحب نے کہا کہ انسان تاریخ کی لکیر پہ دوڑتے دوڑتے ریزہ ریزہ ہو کے بکھر گیا. انسان خود اپنی موت کا ذمہ دار ہے. رینیسانس میں جو انسان پیدا ہوا تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر گیا، وہ ختم ہو گیا. ان موضوعات پہ وہ اتنی خوبصورت اور اتنی شاعرانہ گفتگو کرتے تھے. اور جو انہوں نے لکھا، ابھی انہوں نے ایک شاید ایمفل کا مقالہ ناصر عباس نیر نے لکھا تھا، جو ساختیات اور پس ساختیات یعنی ماں بعد جدیدیت، پوسٹ ماڈرنزم کے حوالے سے. اس میں قمر بھائی پہ بہت اچھا انہوں نے لکھا. قمر بھائی کے افکار جو ہیں جدید ادب کی سرحدیں میں جو مضامین ہیں اس کو انہوں نے بہت اہمیت دی. اور ضمیر بھائی کا بھی ذکر کیا. ضمیر بھائی تو بیسک لوگوں میں تھے، اور قمر بھائی فلسفے کی کوئی بات ہو تو انہیں سے جو ہے دریافت کر. اچھا، فارسی بہت اچھی تھی، فارسی کے بہت اشعریات تھے، اور بیدل کے تو ان کو اتنے شعریات تھے کہ میں بعض اوقات حیران ہوتا. اور اس کے جو ہے اس کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ یہ نظریہ ہے کہ معنی جو ہیں وہ قاری احساس ہوتے ہیں، قاری معنی پیدا کرتا ہے، ٹیکسٹ کے اندر معنی نہیں ہوتے. اور قاری اپنے تجربے، اپنے علم، اپنی شخصیت، اپنے مزاج کے مطابق اس میں معنی کریٹ کرتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ بیدل سے کسی نے پوچھا کہ اچھا شعر کیا ہوتا ہے، تو بیدل نے کہا شعر خوب معنی نہ دارت. یعنی معنی نہ دارت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک معنی موجود نہیں ہے. وہ کہتے تھے بڑی شاعری اور عظیم آرٹ جو ہے اس میں معنی کے جزیرے ابھرتے اور ڈوبتے رہتے ہیں. دونوں کا جملہ ہے. وہ کہتے تھے کہ بڑے آرٹ میں معنی کے جزیرے ابھرتے اور ڈوبتے رہتے ہیں، ہر عصر کے مطابق، ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق، جیسے الہامی کتابوں میں ہوتا ہے. یعنی جو متشابہات ہیں ان کا جو ہے ان کا یہی رول ہے کہ وہ ہر زمانے میں اس میں ایک نئے معنی اس عصر کے مطابق پیدا ہو جاتے ہیں. تبھی تو الہامی کتابیں زندہ. اور وہ کہتے تھے دنیا کا سب سے بڑا ادب جو ہے وہ مذہبی ادب ہے، الہامی ادب ہے. اس کے بعد فوک ادب ہے. کہتے تھے ہمارا جو لٹریچر ہے یہ تو اس کے بعد آتا ہے، ان دونوں چیزوں کے بعد آتا ہے. تو بڑی یعنی ان کی فکر میں بڑی گہرائی اور بڑی عظمت اور بڑی جلالت تھی. اور شاعری انہوں نے کم کی، لیکن جتنی بھی انہوں نے کی اس سے انہوں نے وہ ٹرینڈ سیٹر تھے، انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا. نصیر نظم کا بہت مذاق اڑایا جاتا تھا. ایک نصیر نظم کے شاعر تھے، ان کا نام میں نہیں لوں گا، وہ میں جوش صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو وہ آئے. انہوں نے جوش صاحب آبادی کو اپنی نظم سنائی، جیب سے کاغذ نکال کہا کہ جوش صاحب یہ میں نے نظم کی، نصیر نظم تھی. تو جوش صاحب نے سنا اور ان سے کہا کہ آپ کے خیالات بہت اعلیٰ اور عرفہ ہیں، میں ان سے بہت متاثر ہوا ہوں، آپ یہ کاغذ میرے پاس چھوڑ جائیے، میں اسے نظم کر دوں گا. یعنی گویا یہ کہا جاتا تھا کہ یہ چونکہ موضوع تباہ لوگ نہیں ہیں، یہ بہور پر کوئی جو ہے عبور نہیں رکھتے، گرفت نہیں رکھتے. ان شاعر کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ یہاں جو ہے بہت قریبی ان کے جو ہے مناسب نہیں ہے. تو یہ اس طرح کا تاثر تھا.
और इस तरह का भी मजाक उड़ाया जाता था कि कई लोगों ने ये कहा कि साहब नस्ली नज्म ये क्या लफ्ज हुआ, ये तो ऐसे ही जैसे आप कहें नमकीन हलवा, ये तो इसके अंदर ही एक तजाद मौजूद है। लेकिन उन्होंने इन सारी चीजों का मुकाबला किया और इल्मी सतह पे किया, अदबी सतह पे किया, तख्लीकी सतह पे किया, और आज नस्ली नज्म जो है वो एक मोतबर सिंफ सुखन के तौर पर भी मौजूद है। ये कमर जमील ही का एहसान है। ये यानी इतनी मोतबर है आज नस्ली नज्म के हमने पढ़ाते थे तो एक कोर्स डिजाइन किया जो था ही प्रोज पोएम के नाम से। मतलब ये यहाँ उर्दू जहाँ पढ़ाई जाती है, यूनिवर्सिटियों में बहुत कम पढ़ाई जाती है, तो हबीब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, तो उसमें जो कमर जमील की नज्म जो मुझे बहुत ही पसंद आई, जो मैंने उसके लिए मुंतखब की थी, सिसली के सेब, बहुत ही एक खूबसूरत नज्म है और बहुत ही एक माइथोलॉजिकल एक दुनिया है जिसमें एक देवमालाई दुनिया है जिसमें हम पहुंच जाते हैं उस नज्म से। उसमें मजहब के हवाले भी हैं, मजहबी हवाले भी हैं और देवमालाई हवाले भी हैं। बहुत शानदार नज्म है। खैर वो काफी तवील है तो इसलिए मैं उसको अभी फिलहाल यहाँ नहीं पढ़ रही, देखते हैं हमारे पास कितना वक्त रहता है। एक नज्म मैं पढ़ना चाहती हूँ, घोंसले, उसका उन्वान है। हम जिंदगी के साहिल पर अपनी अजमत की छतरी लगाए घूमते रहते हैं। हमारे लफ्ज बरसते भी हैं, गरजते भी हैं, कभी रिमझिम होती है और कभी ओले बन जाते हैं। हमारे दोस्तों को हमारे लफ्जों में कोई मानी नजर नहीं आते, जैसे दूर से दरख्तों में चिड़ियों के घोंसले नजर नहीं आते। तो जी ओके, वो भी कर देती हूँ। एक और है सर्व के एक दरख्त का ख्वाब। अब हम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये एक दो तीन नस्में मैं सुना देती हूँ। जी, सर्व के एक दरख्त का ख्वाब। खाई में कहता है कि बर्फ की तहों के नीचे सोने वाला सर्व यही ख्वाब देख सकता है कि वो रेगिस्तान में एक जलते हुए टीले पर खजूर का दरख्त बन गया है। खजूर का तन्हा, खामोश और गर्म दरख्त। मास्टर साहब ने कहा, मुझे हाईवे की ये नज्म बहुत पसंद आई है क्योंकि मैं तपते हुए रेगिस्तान में खजूर के दरख्त की तरह जल रहा हूँ और चाहता हूँ कि मैं बर्फ की तहों में जाकर सो जाऊं, सर्फ के एक दरख्त की तरफ। तो ये जो मतलब फर्क है, हर चीज सब्जेक्टिव है उसके। तो तुम क्या कह रही हो कि तो ये तुम्हें पढ़ना है वो नज़्में? हाँ, मगर ढूंढना नहीं, ये ओके, आप पढ़े नहीं पढ़ लो। अभी बहुत वक्त है, इनसे हम एक चिड़िया सोचती हैं कि चांद और सूरज इसलिए गर्दिश में रहते हैं कि उन्हें बैठने के लिए कोई नर्म जगह नहीं। दूसरी इसके पास दूसरी क्या, तीन छोटी ओके, एक और चीज में फिर दो लाइन। गांव की सबसे बड़ी इबादत गाह की घंटी पर एक तितली अब तक सोई हुई। एक तीसरी चीनी नज्म। दरख्तों के पत्ते एक अंबार की तरफ तेजी से भाग रहे हैं लेकिन वहां जाकर छुप जाते हैं। इन पत्तों के बहुत नीचे एक भीगा हुआ पत्ता किसी की दहलीज से लिपटा हुआ रो रहा है। तो ये जो है, ये मुझे नहीं लग रहा कि ये ट्रांसलेशंस हैं, ये भी ट्रांसलेशंस। ओके, चलिए। अब मुझे इसलिए ये अजीब लगा कि हमारे यहाँ चीनी से नज्मों से तर्जुमा करने का कोई रिवाज उस वक्त नजर नहीं आ रहा था, नज्मों का खासतौर से शायरी। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनकी बहुत कुर्बत रही है, तो कमर जमील साहब से, अच्छा, बहुत से लोगों का तस्करा यहाँ पे हुआ। मेरा ख्याल है अहमद हमेश साहब का तस्करा यहाँ पे नहीं हुआ ज्यादा। तो
نہیں سوال نہیں ہے، ایسے میں کچھ کامنٹ کرنے کے لیے تو اینجلا بھی بیٹھی ہیں جو ان کی احمد حمید صاحب کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے نسرین نظم کو آگے بڑھانے میں، پروموٹ کرنے میں، اور ان پر بھی ہم کوئی نہ کوئی پروگرام کریں گے. آپ کچھ کہیں گے؟ افضال سید صاحب آپ کی بھی بہت قربت رہی. نہیں، احمد حمیش پر میں ایک بات بتاؤں کہ جب احمد حمیش پاکستان آئے تو وہ قمر جمیل صاحب کے گھر ہی رہتے تھے، اور یہ احمد حمیش، قمر جمیل اور محبوب خزاں اور خود میں، ہم ایک ہی خطے کے رہنے والے ہیں. آسی غازی پوری انہوں نے کہا تھا، غازی پوری ہیں، افضال سید صاحب بھی، اور یہ افضال سید بھی. تو اس خطے کی ایک مزاج ہے شاعرانہ، اور اس میں سافٹنیس ہوتی ہے، تو جو ایک مشترک خصوصیت ہمارے اندر. جی ہاں، وہ ہمارے صدر صاحب ہیں، تو اب ہم ان کو آخر میں ہم ان سے کو درخواست کریں گے 2 کیا جملے. بہت گفتگو ہوئی. میں کچھ اور، چاند چلتا ہے تو سودائی بھی سفر زیادہ شکن جانتے ہیں. یہ اس غزل میں یہ شعر نہیں ہے، اور پتہ نہیں میرے ذہن میں کہاں سے، لیکن اس شعر کی میری زندگی میں ایک اہمیت یا تاریخ ہے. نوجوانی کے زمانے میں کچھ مجھ پر تنہائی میں پیدل چلنا اور گھومنے کا بہت زیادہ ہی ایک شوق تھا، اور میں جو ہمارے گھر تھا اس کے قریب ایک سنسان سا علاقہ تھا، اور میں پتہ نہیں گھنٹوں چلتا رہتا تھا اور اس شعر کو بار بار دو رہتا تھا. تو دنیا میں جو سب سے زیادہ شعر میں نے اپنی یادداشت میں دہرائے ہیں یا گنگنائے وہ یہ شعر ہے کہ چاند چلتا ہے تو سودائی بھی سفر زیادہ شکن جانتے ہیں. تو میں بہت دور رہتا تھا، پھر اس شہر میں آ گیا جہاں قمر جمیل صاحب نے ان سے ملا، تو پہلا تعارف تو یہ تھا. پھر قمر جمیل صاحب کے بہت ساری باتیں میرے دوست رفاقہ صاحب نے کہہ دی ہیں، تو وہ ان کو دوہرانے کی کوئی ضرورت نہیں. کچھ چیزیں میں شاید کبھی بھی موقع نہیں ملتا یا ان کا اعتراف آسانی سے نہیں کرتا، لیکن میں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کروں. ایک میرے اوپر ایک ایسا دور بھی آیا جو بے انتہا ہر طرح کی پریشانی کا تھا، اور وہ اس میں اتنا قریب تھا خودکشی کے کہ وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ خودکشی کروں. اور یا پھر دوسرا جو اس سے بچنے کا طریقہ ہو سکتا تھا وہ یہ تھا کہ منشیات کی طرف چلا جاؤں، اس زندگی کو اس طرح خراب کروں. تو اس وقت کون سب سے زیادہ ساتھ دے سکتا ہے؟ تو سب سے زیادہ ساتھ تو میری والدہ نے دیا، لیکن والدہ سے آپ اپنی ہر مسئلے کو شاید نہیں بیان کر سکتے یا بیان کر کے پریشان نہیں کرنا چاہتے. تو میرے 2 نسبتاً سینئر دوست تھے، جس میں سب سے بڑے قمر جمیل صاحب تھے. ان کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا تھا، میں ان کے پاس جاتا تھا، جو میرے دل میں آتا تھا میں ان سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھے اس کے جواب میں انٹرٹین کرتے تھے. میں 12 بجے 1 بجے رات کو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ سو گئے، لیکن قمر جمیل کی پیشانی پر کوئی بڑا نہیں ہے. اور وہ ایک طریقے سے انہوں نے مجھے ڈیمورٹیٹ کیا. دوسرا کام میں افتخار جانب صاحب کے، ان کے یہاں وہ سہولت تو نہیں تھی کہ میں کے ساتھ چلا پاؤں گا، لیکن انہوں نے بہت ہمدردی بہت محسوسی کے ساتھ میرا ساتھ دیا. تو میں اپنی زندگی میں ان 2 دوستوں کو یا بزرگوں کو کسی اور طریقے سے دیکھتا ہوں اور بہت بڑا محسوس سمجھتا ہوں. ادب میں تو ان کی شخصیت، ان کی شاعری سب کچھ ہے، یہاں گفتگو بھی ہوگی، لیکن جب میں قمر جمیل صاحب کو دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں تو اور اپنی زندگی میں ان کا کردار دیکھتا ہوں تو اتنی محبت اور آنسوؤں کے سوا میرے پاس کچھ اور نہیں. بہت شکریہ. یہی تشریف رکھیں، اگر آپ بیٹھے رہیں، مطلب اور کوئی آپ سے فرمائش نہیں کی جائے گی. یاد آ گیا
میں بھی ایک مرتبہ شدید بیمار ہوئی تھی اور مجھے 3 مہینے تک ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ بستر سے نہیں اٹھنا ہے، پیر نیچے نہیں. میرے ماموں میرے اوپر نگرانی رکھتے تھے کہ میں بستر سے نیچے نہ اتروں. تو قمر جمیل صاحب، ثروت حسین، یہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عذرا عباس، انور سندھ رائے، یہ سب میرے، اور شاہدہ حسن، یہ سارے اس وقت کے لکھنے والے مجھے تنہا نہیں چھوڑتے تھے. اور قمر جمیل صاحب اس زمانے میں انہوں نے گائے پالی ہوئی تھی، تو ان کے اوپر ایک دور آتا تھا، ایک زمانے میں ان کو یہ گائے پالی تھی، تو ان کے ہاں سے چونکہ مجھے طاقتور غذا کی ضرورت تھی تو دودھ لے کے روزانہ وہ پہنچ جایا کرتے تھے. اور یہ ساری بحث مباحث ثروت حسین اور انور سندھ رائے، عذرا عباس وغیرہ، یہ سارے ادبی مباحث سے میرے کمرے میں میرے بستر بیماری کے پاس ہوا کرتے تھے، اور 3 مہینے اسی طرح گزر گئے. تو یہ مجھے اس وقت یاد ہے. بہت آپ کی اچھی یاد ہوگی اس سے وابستہ. اب ہم صدر گرامی قدر کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر نعمان الحق کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور گفتگو ان کی بہت ہی دلچسپ اور گہری گفتگو ہم سنتے رہتے ہیں. میری درخواست میں بہت شرمندہ ہو رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس کہنے کو بہت کم ہے، اور آپ لوگوں نے اتنی بھرپور گفتگو کی ہے، خاص طور سے فراست رضوی صاحب نے، کہ مزید میں کیا کہوں. میرا تعلق ریڈیو پاکستان کراچی سے بہت بچپن میں ہی ہو گیا تھا. ایک صاحب سے آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید یاد ہوں، میری ظہیر صاحب، میری ظہیر جو میوزیشین تھے، گاتے بھی تھے، جی، اور وہ میرے والد صاحب کے شاگرد تھے، علامہ منتخب الحق کے، اور وہی مجھے لے کے گئے تھے ریڈیو پاکستان. میں بہت چھوٹا تھا، میرے خیال میں کوئی میری عمر ہوگی کوئی 10-12 سال. اور وہاں ایک تھے بڑے لمبے شاہ، ایس ایم شاہ، اور طویل القامت، تو انہوں نے کیا آڈیشن وغیرہ کیا، اور اس کے بعد سے پھر میں ریڈیو پر کام کرنے لگا ایز اے چائلڈ ایکٹر. تو اس زمانے میں ایک کہکشاں بہت روشن تھی ریڈیو پاکستان میں. میں بچپن میں دیکھتا تھا سلیم احمد صاحب کو، اور پھر یہ عزیز حامد مدنی، اور پھر بعد میں اسکول براڈ کاسٹ پروگرام میں کرتا تھا تو وہاں وہ تابعیش دہلوی صاحب وہاں تھے، اور پھر یہ جو جی رنگ کا شوق، اور وہ حیدرآباد والے صاحب، ان کا کیا نام ہے؟ جی الیاس عشقی. خیر تو وہ جی تو خیر تو وہ ایک دفعہ اتفاق سے قمر جمیل صاحب آ گئے، پتہ نہیں کسی گفتگو میں ہم تھے مبتلا، وہ آ گئے، اور ان کی لہر ہی اور تھی. قمر جمیل صاحب کی ایک لہر اور ہی تھی، اور اس قدر تفکر، اتنی سمجھ، اتنی زبان میں اتنی احتیاط، اور ایسی وہ منظم گفتگو وہ کرتے تھے. تو ان سے ایک نیا تعلق پیدا ہو گیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ جو تعلق جیسے فراست رضوی صاحب کو ان سے رہا یا افضال صاحب کو رہا، اتنا تو تعلق مجھے ان سے نہیں رہا، لیکن میں ان کو دیکھتا تھا، حیران ہو کے دیکھتا تھا کیسے آدمی ہے. غالب پر بھی ان سے گفتگو ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی شخصیت کی تشکیل میں جن لوگوں کا حصہ ان کا بھی ایک حصہ، ان سے بہت سی باتیں میں نے سیکھی. مجھے یاد بھی نہیں ہے، کہیں ذہن کی کسی گوشے میں ہوگی جو میں نے ان سے سیکھی تھی. میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروس پوئم کے بارے میں جو انہوں نے لکھ دیا وہ حرف آخر ہے، اور اس کو میرے خیال میں وہ لازماً سب کو پڑھنا چاہیے، خاص طور سے اسٹوڈنٹ کو پڑھنا چاہیے. وہ بہت کمال کے مضمون ہے، اور انہوں نے وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ پروس پوئم کے بنیاد گزاروں میں سے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ لوگوں نے مجھے نشانہ بنایا تھا غیبت کا وغیرہ، لیکن میں نے ان کے ہاتھوں میں ایسا چراغ دے دیا ہے کہ جو ان کی آئندہ نسلیں بجھا نہیں سکیں گی. اور حقیقت یہ کہ وہ بجھا تو نہیں ہے، ہمارے سامنے بیٹھی تنویر انجم مثال کے طور پر، وہ چراغ تو روشن ہے،
اور اجلاس صاحب پابند شاعری کے بادشاہ ہیں، لیکن یہ بھی نثری نظم ہے، تو واقعی وہ چراغ بجھا تو نہیں. اور کہیں لکھا حالی میں بھی کہ پرانے زمانے میں نثر لکھی جاتی تھی اور اس پہ بھی ایک آہنگ ہوتا تھا، اور وہ آہنگ کو لوگ محسوس کرتے تھے. مجھے کیا زہرا آپ نے بتایا کہ انہوں نے فیض صاحب سے پوچھا نثری نظم کے بارے میں، تو انہوں نے کہا ہم سے تو ہوتی نہیں ہے، ہم سے تو ہوتی نہیں. لیکن افتخار صاحب کی کتاب میرے دو نیم کا جو ان کا مقدمہ ہے، تو اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نثر میں بھی ایک طرح کا آہنگ ہوتا ہے، لیکن اس کو جاننے کے لیے بہت حساس کام چاہیے. انہوں نے یہ بات لکھی، انہوں نے اتنا کہہ دیا. لیکن اس کی جو تفہیم کر دی قمر جمیل صاحب نے بہت کمال ہے. وہ ایک بڑی تاریخی بات ہے. آہنگ کا انحصار دو چیزوں پر ہے، یہ لکھا آہنگ کا انحصار دو چیزوں پر ہے. ایک باضابطہ وقفہ اور دوسرا آواز کا زیر و بم. نثر کی آہنگ میں بھی یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، نثر کی آہنگ میں بھی یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پیمائش شدہ حالت میں نہیں بلکہ تخلیقی حالت میں. کمال کی بات ہے، لیکن پیمائش شدہ حالت میں نہیں بلکہ تخلیقی حالت میں. تخلیقی حالت پروز پوئم کا تعلق میٹر سے زیادہ شاعر کی کارڈیولوجی سے ہوتا ہے. اس کو قلب سے ملا، شاعر کی دل کی دھڑکن سے اس کو ملا. پروز پوئم کا تعلق میٹر سے زیادہ شاعر کی کارڈیولوجی سے ہوتا ہے. اب یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ اور یہ کہ اس میں اس کے پیچھے پوری فکر کا جہان آباد ہے. ایسے ہی نہیں کہہ دیا انہوں نے، اور مجھ سے بہت سی چیزیں واضح ہو گئیں. حقیقت یہ کسی نے اس کی تفہیم یوں کی تھی جو کر دی قمر جمیل صاحب نے. اچھا، میں ان کے دو تین اشعار میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور ایک شعر جو میں لٹ گیا وہ سن کے ان کا وہ شعر پڑھ کے. رات دریا آئینے میں اس طرح آیا کہ میں یہ سمجھ کر سو گیا دریا نہیں ایک خواب ہے. یہ سمجھ کر سو گیا دریا نہیں ایک خواب ہے. کبھی میں سرف کی صورت نظر آتا تھا کھڑکی سے، کبھی غنچے کی صورت اپنے ہی دل میں لگتا تھا. لیکن جو کمال کا یہ نہیں ہے کہ وہ اب دیکھیے کہ مائتھولوجی، روایت، تصوف اس قدر وہ گونی ہے ان کے افکار میں کہ ایک پتھر کے دستے یار میں ہے، پھول بننے کے انتظار میں ہے. پھول بننے. اچھا، میں ابھی ایک کتاب آئی ہے آپ نے کچھ سے واقعی حلاج پر، تو میں نے جو مختلف جو کہانیاں ان کے بارے میں سے یہ بھی ہے کہ ان کو جب صفاقی کے ساتھ ان کو تختہ دار پر لٹکایا جا رہا تھا تو لوگ پتھر پھینک رہے تھے، لوگ جمع تھے پتھر پہ. تو شبلی نے پھول پھینکا. تو جب وہ پتھر پھینک رہے تھے لوگ تو اس وقت مسکرا رہے تھے، لیکن شبلی جب پھول پھینکا تو پھر وہ لوگ رونے لگے. ابو بکر شبلی کہ پتھر تو نہیں، پتھر پھینکنا چاہیے تھا، پھول پتھر پھینکنا چاہیے تھا. اچھی بہت بات ہے کہ پھول پتھر پھینکنا چاہیے تھا. اب آپ اور اس کا انہوں نے قمر جمیل صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، اس کی علاج کا نام بھی اس سلسلے میں، اور انہوں نے کی وضاحت بھی کی ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ عجیب بات ہے کہ لوگ پتھر پھینکیں تو اس سے مسکراہٹ پیدا ہو اور پھول پھینکے تو وہ رونے لگے. تو یہ کیا منظر کیا ہے؟ ایک پتھر کے دستے یار میں ہے، پھول بننے کے انتظار میں ہے. تو یہ ہے. اور یہ بات تنویر نے بھی کہی دی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر مضمون پروز پر نہیں ہے. اور میں خود بھی مبتلا تشکیک تھا اس سلسلے میں ایک زمانے تک رہا ہوں، اور جو صاحب جو بات کہتے تھے اس سے مجھے اتفاق ہوتا تھا کہ جن لوگوں میں احساس نہیں ہے بحر کا اور روایت کا اور قافیہ اور ردیف کا، وہ پابند نظمیں نہیں کہہ پاتے، وہ ایسی باتیں کرتے. لیکن قمر جمیل صاحب نے ایک نئی کہانی ڈالی، ایک نئی دنیا بات کی، ایک نیا دریچہ کھول دیا. یعنی ہماری شعری روایت کا بہت بڑا کام کیا انہوں نے، بہت بڑا کام کیا انہوں نے. ایک نیا دریچہ کو، ایک نیا جہان آباد کیا اور اس کی توضیح بھی کی، اس کی تفہیم بھی مہیا کی. تو میں تو ویسے لوٹا بہا ہوں، برباد ہوں ان کے پیچھے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو قمقمے جل رہے ہیں نثری نظم کے، تو اس میں روشنی تو نہیں کی ہے نا قمر جمیل صاحب کی. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. بہت شکر گزار ہوں
فاطمہ حسن صاحبہ کا کہ انہوں نے مجھے اس زمانے میں بھیجا، میں بہت چھوٹا تھا، ریڈیو پاکستان میں جی، تو وہ جب میں ان کو دیکھتا تھا اور مبہوت ہو کے دیکھتا تھا، حیرت سے دیکھتا تھا ان کو کہ کیسی وہ باتیں کرتے ہیں. اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو کبھی اسمال ٹاک بکواس کبھی بھی نہیں، نو اسمال ٹاک کا، ہمیشہ ٹھوس بات. اور جب بھی جائیں تو جھولی میں کچھ لے کے آ جاتے تھے. وہ کمرے میں کئی میزیں تھیں جہاں وہ بیٹھتے تھے، اس میں خاص طرح کی بو تھی اس عمارت میں. تو ہمیشہ ہم کچھ نہ کچھ یافت ان سے ہوتی تھی، قمر جمیل صاحب سے. اور ان سے فاطمہ حسن سے ہماری بات ہوتی تھی قمر جمیل کے بارے میں. تو ایک لہر ہے ان کی، اور میں بہت ممنون ہوں کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ان پر میں کچھ کہہ سکوں اور اس میں شامل ہو سکوں. بہت کرم آپ کو. بہت شکریہ ڈاکٹر نعمان صاحب. کچھ سوالات اگر ہاں وہ بھی ہے. آپ ہمیں یہاں ہاں دیکھیے ایک چیز طے ہو جاتی ہے اور آپ لوگ بار بار مجھے فون کرتے ہیں، میں بیٹھتا ہوں. اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو ہم کر لیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے دوسرے پروگرام کی طرف جائیں. آج مشتاق احمد یوسفی صاحب کی سالگرہ ہے تو ہم اس کا کیک بھی کاٹنا چاہتے ہیں. احمد شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کام کے لیے. تو ویسے ہم اپنے تمام نشستوں کے لیے، پروگرام کے لیے ہم جس شخص کے بہت ہی ممنون ہیں وہ ہمارے آج ہمارے درمیان موجود ہیں. احمد شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، ہمیشہ اس پروگرام کو ویکلی ہمیں سپورٹ کرنے کا، پیٹرونائز کرنے کا. تو یہ ایک ظاہر ادارہ تو آج کونسل ہی کا ہے، لیکن ایک اس کی اپنی شناخت بنی ہے، تو اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں احمد شاہ صاحب کے. تو سوالات اگر کوئی ہیں تو میرا خیال ہے ہم نے کافی باتیں تو کر لی ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آفتاب بستر صاحب؟ عروس کے آپ ماہر ہیں، روس کے حوالے سے بات کیجیے آپ. اور یہ جو ہے کارڈیولوجی کا جو معاملہ ہے وہ کیا مطلب ہے؟ نہیں مگر دل کی دھڑکن ہے، اس کا تو ہے نا، ریتم تو ہے نا. بہت شکریہ اس کے لیے قمر جمیل رنجن صاحبہ کا. کچھ معروضات میں رکھ سکوں آپ کے سوال کی پس منظر میں. درحقیقت مولوی عبدالحق صاحب کا جو حوالہ ہے میں نے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں بھی لگایا ہے، جو علم عروض پر ہی ہے. تو شاید تاجور نجیب آبادی نے ایک اس انداز کا کوئی نظم کا معاملہ ان کے پاس بھیجا تو ان سے رائے لی گئی. تو ہمارے لیے زیادہ مقدم اور زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مستند بابا اردو مولوی عبدالحق سے زیادہ کون ہو سکتا ہے. تو مولوی عبدالحق صاحب نے، میں اگر بھول نہیں رہا تو تاجور نجیب آبادی ہی تھے، ایک منظوم ڈرامہ ٹائپ کی کوئی چیز وہاں بھیجی گئی تھی. تو مولوی عبدالحق صاحب نے یہ رائے دی کہ یہ ایک کوئی نئی چیز تو ہے یقیناً. اس میں جیسے کہ خود قمر بھائی نے آہنگ کا معاملہ، اور یہ بالکل درست بات ہے کہ جو دل کی دھڑکن ہے یہ ایک ایسی فطری بیٹ ہے کہ اس پر تمام گانے بنتے ہیں، چاہے وہ دادرا ہو یا کہروا ہو، جھکتال ہو، دس ماترے کا، وہ اس بیٹ پر ہی گویا کے ہوتے ہیں. قمر جمیل صاحب کیونکہ میرا بڑا ان سے گہرا ربط رہا ہے، جو میری ابھی کتاب آئی ہے نظم دفتی، اس میں نے ایک نظم بھی قمر جمیل بھائی کے نام ہے. سن 76 سے میں ان کے ساتھ رہا اور بڑی گفتگویں رہی ہیں میری. اور میں نے ایک پروگرام حسن خیال، ہمارے سپتین جعفری پروگرام کیا کرتے تھے، تو وہاں میں نے کوئی 3.5 سال پروگرام چلایا اور انٹرویو میں کرتا تھا اور قمر بھائی جو ہے اس میں اداریہ پڑھتے تھے. تو لوگ جو ہے شاید میرے انٹرویو کے لیے تو کم ہی سنتے ہوں گے،
3 منٹ کا اداریہ قمر جمیل صاحب کا، قمر بھائی کا ہوتا تھا اور وہ پروگرام پر حاوی ہوتا تھا. تو یہ ساری باتیں میری بڑی یادیں ہیں. بات بڑی طویل نہیں کرنا چاہتا. بہت بنیادی نقطہ جو ہے قمر بھائی نے دیا. اور مولوی عبدالحق صاحب نے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ انہوں نے یہ پھر رائے دی کہ یہ کوئی نئی چیز تو ہے، اچھا ہے، لیکن اس کا جو نام ہے وجہ تسمیہ اس کی، تو میرا خیال ہے اس کو آپ نثر لطیف اگر کہہ لیں تو یہ ان کا سجیشن تھا. اور اب جو میرا مجموعہ آیا ہے، ہم فاطمہ دونوں یو کے میں تھے ابھی میری کتاب کی تقریب رہنمائی میں، وہاں اس پر جو بھی گفتگو ہوئی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو مولوی عبدالحق صاحب کے تتبع میں، ان کی اتباع میں، میں نے بھی نثری نظمیں بہت لکھی، وہ اس کتاب میں شامل ہے. کوئی 45-48 سال کا کلام میرا اس میں کلیات کی صورت میں آ گیا. تو آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں نے بھی نثری نظمیں اختراعی طور پر اور تجرباتی طور پر لکھی. بہت پہلے سے لکھ رہا تھا، شاید لوگ نہیں جانتے تھے کہ میں پیش نہیں کرتا تھا. تو میں نے بھی اس کو نثری نظم لکھی، لیکن میں اس سلسلے میں بابا اردو مولوی عبدالحق کے اتباع میں اس کو میں نے عنوان نثر لطیف کا ہی دیا ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد کی جو نثر ہے اس کا ابھی ہمارے صاحب صدر نے جو بڑی بنیادی بات کہی کہ نثر میں بھی ایک زیر و بم ہوتا ہے، اور اس کے پڑھنے کا جو انداز میرا خیال ہے بخاری صاحب سے زیادہ کون اچھا پہلے بخاری صاحب سے پڑھ سکتا تھا. تو ان کی پڑھت بھی، وہ نثر بھی نظم لگتی ہے. تو قمر بھائی نے یہ بڑی بنیادی بات کی ہے، اور میں اس بات کا بالکل اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ جو بیٹ ہماری ہے اس پہ ہی تمام کا تمام، چاہے وہ نثر ہو یا نظم، اس کا دار و مدار ہے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ. تو اب ہم اس نشست کا اختتام کرتے ہیں، اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نعمان، ڈاکٹر فاطمہ حسن، فراست رضوی، ظفر جمیل اور آزاد سید صاحب اور تمام شرکاء کا جو یہاں تشریف لائے. بہت شکریہ. میری